دورہ قرآن میں تیسرا پارہ تلک الرسل، یہ رسول ہیں۔ اس کو سٹارٹ کرتے ہیں جی، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیج کا پہلا حصہ جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، پریفرنس دی ہے۔ قرآن کریم میں ایک اور جگہ پر بھی یہ بات ہے، وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور یہ کیسے؟ یعنی اللہ خود فرما رہے ہیں کہ بعض سے اللہ نے بات کی، ہم کلام ہوئے اللہ۔ بعض انبیاء کے اللہ نے اور طرح سے درجات اٹھائے، جیسے سلیمان علیہ السلام کو دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی بادشاہ دی جیسے کسی کو عالمین میں نہیں ملی۔ یعنی انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے ایسی بادشاہت دینا کہ کسی کو میرے بعد ایسی نہ دینا، اور وہ جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا کی، علم دیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ایسے معجزات دیے اور کچھ ایسی خوبیاں دی جو دوسرے انبیاء کو نہیں دی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یعنی یہ اللہ کی وزڈم اور حکمت پر ہے کہ بعض انبیاء کو اللہ نے بعض پر فضیلت دی ہے، لیکن سب کا احترام مومنوں پر ایک جیسا ہے، حتیٰ کہ ان سب پر ایمان لائے بغیر ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا۔ اور جن لوگوں نے اختلاف کیا ہے ان کے بعد، یعنی کچھ انبیاء کو مان رہے ہیں، کچھ کو نہیں مان رہے، کسی کی تعلیمات کو لے رہے ہیں، کسی کو نہیں، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے تو ہدایت اور گمراہی کا راستہ انسانوں پر واضح کر دیا ہے، مگر بات یہ ہے کہ اللہ نے انسانوں اور جنوں کو، یہ دونوں مخلوقات ایسی ہیں کہ اللہ نے ان کو اختیار دے رکھا ہے، ابھی زبردستی نہیں ہے۔ یہ دو راستے ہیں، ان میں سے جو چوز کرنا ہے چوز کر لو۔ اور سبحان اللہ، پیج کے آخری جو حصے میں یہی آیت آتی ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے، یعنی اسلام میں داخل ہونے کے لیے بھی واجب ہے کہ کوئی شخص اپنی رضا سے، اپنی خوشی سے اس کو قبول کرے، اس کے حقائق کو دیکھتے ہوئے۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والو خرچ کرو اللہ کی راہ میں، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ کوئی دوستی کام آئے گی، نہ کوئی شفاعت کام آئے گی، اور نہ ہی کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا۔ یہ بھی قرآن کریم میں کئی جگہوں پر اللہ نے بات فرما دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن اپنے سائے کے تلے جگہ دے اور نبی کی شفاعت نصیب فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم، آمین یا رب۔ اگلے حصے میں سب سے عظیم آیت قرآن کریم کی کون سی جی؟ آیت الکرسی۔ اس کی فضیلت میں یہ ہے کہ جو شخص اس کو رات میں پڑھے گا شیطان سے محفوظ رہے گا، اور جو شخص ہر فرض نماز کے بعد اس کو پڑھے گا اس کے اور جنت کے درمیان کوئی رکاوٹ نہ ہوگی سوائے موت کے۔ یعنی یہ ایک اپنی عادت بنا لیجئے، جس کو نہیں عادت کہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی ایک بار لازمی پڑھ کے اٹھنا ہے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ کی شان، جو اس کی سوورنٹی ہے، اس کی کنگڈم ہے، اس کی ڈیٹیل ملتی ہے۔ کرسی سے بعض مفسرین نے علم، بعض نے اللہ کی قدرت اور عظمت، بعض نے بادشاہی، اور بعض علماء نے عرش مراد لیا ہے۔ تو جی یہ دو چار یہاں پر رائے ہے۔ اور آخر میں وہی کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کا راستہ بتا دیا۔ جس نے اللہ کا راستہ پکڑا بس اس نے ایسا مضبوط سہارا پکڑا جو کبھی نہ ٹوٹے گا، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ فوائد دیکھ لیتے جی۔ آیت الکرسی کا یہاں پر وہ بتا رہے ہیں ایک پوائنٹ کہ یہ عظیم آیت ہے قرآن کریم کی، اور اس میں اللہ کی ربوبیت، الوہیہ اور اللہ کے اوصاف اس میں بیان ہوئے ہیں۔ پھر جی کہا گیا ہے کہ جبر نہیں ہے کسی پر بھی زبردستی، یعنی اگر وہ اپنی خوشی سے اسلام کی طرف آ رہا ہے، یعنی اللہ جبر نہیں کر رہا، اللہ نے دونوں راستے دکھا دیے ہیں۔ پھر ایک پوائنٹ ہے جی، الاستمساک بکتاب اللہ وسنہ رسولہ اعظم وسیلہ للسعادہ فی الدنیا والفوز فی الآخرہ، یعنی اس کتاب کو پکڑنا، اللہ کی سنت کو، رسول کی سنت کو پکڑنا، یعنی اسوہ حسنہ پر چلنا، یہ عظیم چیزیں ہیں، یعنی وسیلہ ہے، یہ سورسز ہیں دنیا میں خوشی کے، سعادت کے، اور آخرت میں کامیابی کے۔ اور اس آخری آیت کی بیک گراؤنڈ میں ایک یہ بھی چیز آتی ہے کہ کچھ انصار نوجوان یہودی یا عیسائی ہو گئے۔ جب انصار مسلمانوں کو یہ پتہ چلا تو انہوں نے اپنے اولادوں کو، یہودی جو عیسائی بن گئے تھے، ان کو مسلمان بنانا چاہا زبردستی، جس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ بھئی دین میں زبردستی نہیں ہے۔ اگلے پیج پر اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ مومنوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، جبکہ جو شیطان ہے اور اس کے ساتھی وہ روشنی سے اندھیروں کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے دین فطرت پر پیدا کیا ہے، یعنی آلریڈی اس میں، اس کے دل میں نور ہے، لیکن جیسے ایک حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ اس کے ماں باپ اس کو عیسائی، یہودی یا کسی اور مذہب پر لاتے ہیں، تو اصل میں اللہ نے دین فطرت پر ہی انسان کو پیدا کیا ہے۔ یہاں سے آگے ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری چل رہی ہے۔
پہلے حصے میں ابراہیم علیہ السلام نمرود بادشاہ سے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، اللہ کے اس بات کے بارے میں کہ وہ ایک ذات ہے جو زندہ کرتی ہے مارتی ہے، وہ رب ہے عالمین کا، پورے جہان کا، اس کے بارے میں جھگڑا چل رہا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ جی میں انا احیی و امید، یعنی میں زندہ کرتا ہوں، میں مارتا ہوں. تو اس کے بعد پھر دوسری دلیل ابراہیم علیہ السلام دیتے ہیں کہ میرا رب تو مشرق سے سورج کو نکالتا، تو مغرب سے لیا. یعنی سبحان اللہ، یہ ایک بڑی زبردست دلیل ہے. اس پر وہ جو کافر ہے وہ حیران رہ جاتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ میں ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. پیج کے دوسرے حصے میں مردہ سے زندہ ہونے کا واقعہ ہے. ایک واقعہ ہم نے پیچھے پڑھ لیا نا پہلے پارے میں، ایک شخص جس کو زیادتی سے قتل کیا گیا، پھر گائے کا ٹکڑا اس کے جسم پر مارا گیا اور وہ زندہ ہو گیا، اور اس نے اپنے قاتل کا بتایا. اب یہ دوسرا واقعہ یہاں پر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر اب کون کون زندہ ہوگا اس کے بارے میں دیکھتے ہیں. تو یہ واقعہ جس میں عزیر نبی کا نام زیادہ اقوال میں آ رہا ہے، یعنی اوپینین زیادہ ہیں اس طرف کہ یہ نبی تھے عزیر علیہ السلام، اور یہ ان کا گزر ایک بستی پر ہوا جو کہ چھت کے بل اوندھی پڑی ہوئی تھی، یعنی سب ختم ہو چکا تھا، غارت ہو چکی تھی ہر چیز. تو وہ کہنے لگے کہ اس موت کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں کیسے زندہ کرے گا، یعنی یہ کیسا ہوگا. تو اللہ نے ان کو 100 سال تک مار دیا، سلا دیا، اور پھر اس کو اٹھایا اور پوچھا کتنی مدت آپ پر گزری ہے. تو وہ کہنے لگے 1 دن یا دن کا کچھ حصہ. اور کہا یہ جاتا ہے کہ جب یہ ان کی وفات ہوئی اس وقت کچھ دن کا حصہ چڑھا ہوا تھا، اور جب زندہ ہوئے تو ابھی شام بھی نہیں ہوئی تھی. تو انہوں نے اندازہ لگایا کہ بس یہاں تو میں کل آیا تھا، یہ 1 دن گزر گیا یا پھر آج ہی کا واقعہ ہے. تو اس پر اللہ نے کہا نہیں، بل لبثت 100 عام، آپ 100 سال تک رہے. اور اب کھانے پینے کی طرف دیکھیے اپنے، کہ وہ تو بالکل خراب نہیں ہوا، جبکہ اپنے گدھے کو دیکھیے وہ بالکل گل سڑ چکا تھا. اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کو نشانی بناتے ہیں لوگوں کے لیے، اور دیکھیے آپ کے گدھے کو ہم کس طرح پھر سے زندہ کرتے ہیں، کس طرح ہڈیوں کو اٹھاتے ہیں، پھر اس پر گوشت چڑھاتے ہیں. یعنی یہ بھی پتہ چل گیا یہاں پر پیدائش کا طریقہ کہ پہلے ہڈیاں آپس میں جڑتی ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھتا ہے. اور جب یہ چیز انہوں نے دیکھ لی نبی نے، تو انہوں نے فرمایا بے شک میں جان گیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ایسے ہی ان کو زندہ کرے گا جس طرح پہلی بار زندہ کیا. اچھا جی، یہاں پر فوائد دیکھ لیجئے آیات کے. من اعظم اسباب الطغیان، اور یعنی جو سرکشی کے جو عظیم جو سبب ہیں، جو ریزنز ہیں، وہ ہے قوت کا ہونا، مال و دولت کا ہونا. تو یہ جو چیزیں ہیں نا، وہ بھی پڑھتے ہیں جب مکہ کے کافروں کے بارے میں، تو کچھ ایسے لوگ تھے جو رئیس تھے، لیڈرز تھے، جن کے پاس مال و دولت تھی، ان کی بڑی عزت تھی، آنر تھا. تو یہ چیز رکاوٹ بن گئی ایمان لانے کے. تو یہاں پر علماء نے یہی بات کہی کہ عظیم یہ جو بگ سورس ہے یا ریزن کہہ لیں کہ یہ جو مال و دولت اور قوت اور بادشاہت، یہ رکاوٹ ڈالتا ہے ایمان میں. پھر یہ چیز کہ اللہ کی قدرت بڑی عظیم ہے اور اللہ کسی چیز سے بھی عاجز نہیں ہے. اگلے پیج کو دیکھتے ہیں. اس میں بھی مردہ سے زندہ ہونے کا واقعہ ہے، یہ تیسرا واقعہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس میں ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ یا رب میں دیکھنا چاہتا ہوں تو کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ کو بلیو نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں کیوں نہیں یا رب، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن میں اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں. بہرحال اللہ نے فرمایا 4 پرندے لے لیجئے، ان کو پہلے اپنے سے آپ مانوس کر لیں، جیسے پرندے ہو جاتے ہیں نا، آپ ٹیم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کے پاس ہی آتے ہیں، آپ آواز دیتے ہو. تو اسی طریقے سے انہوں نے مانوس کیا. اس کے بعد ان کو کاٹ کر ذبح کر کے، یعنی پرندوں کے ٹکڑوں کو مختلف پہاڑ پر رکھ دیے. اور اللہ نے فرمایا اب ان کو آواز دیجئے، وہ آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے. سبحان اللہ، اللہ کی شان. تو اللہ نے دکھایا کہ دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے، اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرے گا. پھر جی یہاں سے آگے موضوع بدل گیا. یہ 3 واقعہ ہوئے اور پھر آگے کیا آ رہا ہے؟ مثال ان لوگوں کی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ایسی ہی ہے جیسے ایک دانہ زمین میں ڈالیں گے، ایک دانہ ڈالتے ہیں نا زمین میں، اور اس سے پھر 7 بالیاں نکل پڑتی ہیں اس پودے سے چھوٹے سے، اور پھر اس ہر ایک بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں. تو اللہ قبول فرمائے ہم سب سے بھی اسی طرح انشاءاللہ. تو اللہ فرماتے میں جس کے لیے چاہوں جتنا مرضی بڑھاؤں، اور میں تو وسعت والا ہوں، علم والا ہوں. تو یہ سچے دل سے خرچ کرنے والا، یعنی اس میں بھی کچھ کنڈیشن ہے. ایک تو حرام مال نہیں خرچ ہونا چاہیے، حلال مال خرچ کیجئے، دل کی خوشی سے کیجئے، اس کو ٹیکس نہ سمجھیے، یعنی توقع رکھیے اور انشاءاللہ کہ اللہ اس پر اجر دے گا. تو یہ کچھ کنڈیشنز ہیں کہ جو انشاءاللہ اس کے ایکسیپٹ ہونے کے. اور نیچے پھر اور بات بھی آتی ہے
وہ بھی ہم پڑھتے ہیں کہ جیسے احسان کر دینا، بعد میں تانے دینا کسی کو دے کے، تو یہ ضائع کر دینے والی چیزیں ہیں صدقہ خیرات کو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن کریم میں کہا ہے. یقین جانیے یہی جنتیوں کی خوبی ہے. صرف تفسیروں کو سن لینا یا خالی سجدے کر لینا یہ کافی نہیں ہے. یعنی یہ کرنے ہیں، یہ بھی کام، یہ بھی ریچولز بھی کرنے ہیں، لیکن کسی کی مدد کرنا، کسی گردن آزاد کر دینا، اللہ نے کہا یہ بڑا کٹھن کام ہے، اور جس نے کر لیا یہ وہ کامیاب ہو گیا. کمال تھے نا وہ صحابہ، اللہ نے کہا وہ تو اپنے اوپر انہوں نے دوسروں کو ترجیح دی. انصار نے جب ہجرت کر کے آئے مہاجر، تو اللہ نے تو ان کو بشارت دی کہ یہی تو ہیں اصل میں سچے لوگ، اور یہی فلاح پا جانے والے ہیں جو نفس کی کنجوسی سے، بخل سے بچ کے دوسروں پر خرچ کیا کریں. یعنی یہ جنتی کی خوبی یہی ہے، وہ کھانا کھلاتے ہیں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ. یقین جانے میں نے کچھ عرصہ، کافی عرصہ سے اب ہو گیا ہے کہ کھانا کھلانا، یعنی اس کا بھی اہتمام کریں کہ یہ بار بار میں نے پڑھا آخری پاروں میں، آخری عشرہ ہے نا جو تین پارے آخری، اس میں بار بار آپ دیکھیں گے کہ کھانے کھلانے کے اوپر بہت زیادہ بات ہے. کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے، جیسے سورۃ المدثر میں بات آتی ہے کہ جہنمی کہیں گے ایک تو ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، دوسرا ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. تو صدقہ کی بہت ساری فارمز ہیں، لیکن ذرا میں کوئکلی بات رکھ رہی ہوں، اس کو ضرور اپنائیے کھانا کھلانے کے بھی. ٹھیک ہے. اچھا جی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس نے تو خرچ کیا اللہ کی راہ میں اور اس کے پیچھے احسان نہیں دھرا، تو بس اس کے لیے تو اجر ہے، اور نہ اس پر کوئی خوف ہوگا، نہ اس پر کوئی غم. اللہم اجعلنا منہم، قیامت کے دن انشاءاللہ، اور دنیا میں بھی اللہ ان میں سے کرے. اور اس کے برعکس اچھی بات کہہ دینا یا معاف کر دینا، درگزر کر دینا، کسی کی زیادتی، یعنی اس سے لڑائی جھگڑا نہیں آپ کر رہے، سبحان اللہ. اللہ نے کہا یہ اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے آپ نے کسی کو، آپ نے زبان سے تکلیف دینی ہے، تانے دینے ہیں. تو اللہ تعالیٰ غنی اور حلیم ہے، اس کو تمہارے صدقے نہیں چاہیے، تم اپنے لیے کر رہے ہو. یہ تو ہم جو کچھ کر رہے ہیں اپنے لیے. اللہ، یہ تو آزمائش ہے، کسی کو تھوڑا دے کے آزمایا، کسی کو زیادہ دے کے آزمایا. وہ تو پھر آخر میں پتہ لگے گا کیا حال ہے کسی کا، کون سکسیسفل ہے. یوم التغابن کہا جاتا ہے، ہار اور جیت کا دن. تو اصل تو کامیابی اس دن پتہ چلنی ہے کہ پتہ نہیں جھونپڑی والا کامیاب ہو جائے اور محلوں والا ناکام. اللہ معاف کرے. اچھا جی، آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جی اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو. 3 چیزیں ہیں صدقے کو ضائع کرنے والی. ایک تو احسان جتلانا، دوسرا کسی کو تانے تشنی اذیت دینا زبان سے، اور تیسری چیز ریاکاری کرنا دکھاوے کے لیے. وہ تو ویسے ہی، وہ تو گیا غارت، یعنی دکھاوا کر رہے ہیں، اصل میں وہ اللہ کی خاطر دینا نہیں چاہتے تھے. تو ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے کہا ایسی ہے جیسے سانپ، یعنی پتھر پہ بعض اوقات کائی جم جاتی ہے نا، ہری ہری سی بارش کا پانی آتا ہے تو کائی جم جاتی ہے، لیکن ذرا سا آپ تیز پانی ماریں گے تو وہ صاف ہو جائے گا. نیچے تو کچھ بھی نہیں تھا، نیچے تو وہ نرم تھی، وہ تو زمین تھی ہی نہیں. تو یہی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگوں کے اعمال میں اس طرح ضائع کروں گا کہ وہ تو ایکسیپٹ ہی نہیں ہوں گے نا، وہ ختم ہے. اچھا جی، اگلے پیج پر بھی خرچ کرنے کے حوالے سے ہی بات ہے، اور یہاں بڑی ہی خوبصورت بات اللہ نے فرما دی کہ دیکھو جو لوگ خرچ کریں اپنے مالوں کو، اللہ کی رضا چاہتے ہیں وہ، اور یعنی اپنے ایمان کی بھی مزید تثبیت چاہتے ہیں، تو ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے اس باغ کی طرح جو بہت مقام اونچی جگہ پر ہو، بلند مقام پر ہو، اور وہاں پر اگر بہت زیادہ بارش نہیں بھی آ رہی نا، تو ہلکی سی پھوار اور ہلکی سی وہ ڈرزلنگ جو کہتے ہیں وہ بھی آ جائے گی، تو وہ اس کے پھل کو دگنا کر دے گی. یعنی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا اخلاص دیکھنا ہے، خلوص، کتنے خلوص سے آپ نے دیا ہے. دیکھیں نا، ریاکاری تو ضائع کر دیا نا اس نے مال کو. تو اس میں اب فوائد جو آ رہے ہیں آیات کے وہ یہ ہے کہ الاخلاص من اعظم، ایک بہت بڑی عظیم چیزوں میں سے چیز ہے جو آپ کے مال کو اور بڑھائے گی، اخلاص. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص والا بنائے. اور اسی طرح اس کے برعکس عظیم چیز جو خسارہ دینے والی ہے، جو یعنی لوزر جو ہے، وہ کون سا شخص ہے؟ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کر رہے نیکیاں. تو اللہ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ مِن ثواب علی عملی، اس کے لیے کوئی ثواب نہیں ہے، بس یہ کہ دنیا میں اس کی تعریف ہو جائے گی. اور اس کی مثال اللہ نے دے دی کہ جیسے کسی کا باغ ہو، اس میں ثمرات ہوں، یعنی اللہ نے ساری نعمتیں دے رکھی ہیں، اور اس کو بڑھاپا پہنچا اور اس کی اولاد ابھی چھوٹی ہے، لیکن ہوا کیا کہ اس کے جو بھی بزنس کہہ لیں، جو اس کے باغات، اس پر آیا بگولا اور سب کا سب ہلاک ہو گیا. تو یہ ریاکاری ہر چیز کو ختم کر دینے والی چیز ہے. تو اخلاص للہ، اللہ کو ہی مطلوب ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنی آیات واضح کرتا ہے جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں. پھر اگین کہا جا رہا ہے کہ ایمان والو خرچ کرو جو طیب پاک چیزیں تم کما رہے ہو.
یعنی اس میں ایک دو چیزیں سمجھ لیجئے. ایک تو حرام مال کا صدقہ اللہ قبول نہیں کرے گا. دوسرا یہ بھی دیکھو کہ تم جو خرچ کر رہے ہو وہ گندی چیز نہ ہو, خبیث نہ ہو, کیونکہ اس کے پیچھے یہ بھی بات آتی ہے. کچھ لوگوں نے اصحاب صفہ کے لیے گندی ردی کھجوریں لٹکا دی وہاں پر, تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی. ترمذی اس کو روایت کرتے ہیں. تو ہمارے لیے لیسن کیا ہے کہ اللہ کو تمہاری ردی اور خبیث چیزیں نہیں چاہیے. اخلاص سے دیجیے, خوشی سے دیجیے, اور وہ چیز دیجیے جو ابھی آپ کے قابل استعمال ہو, وہ لینے والا خوش ہو جائے, اس کا دل خوش ہو. اور ہم تو اللہ کی راہ میں اپنے ٹوٹی پھوٹی اولاد دیتے ہیں. جو کوئی لولا ہے, لنگڑا ہے, کوئی جو ڈسیبل بچہ ہے, اس کو قرآن کے لیے ڈال دیتے ہیں. اتنا ظلم ہم اپنی جانوں پر کر رہے ہیں یار. اب تو اللہ کہہ رہا ہے مجھے بیسٹ چیز چاہیے, میرے لیے بہتر, جس نے سب کچھ دیا, اور ہم کیا کر رہے ہیں. تو بہرحال اللہ کہتا ہے مجھے تمہاری پرواہ نہیں ہے, وہ تو بڑا خوبیوں والا ہے, یہ تم اپنے لیے کر رہے ہو. اور جو شیطان ہے یہ تو تمہیں فقیری کی یعنی ڈراتا رہتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا اور اپنے فضل کا وعدہ دیتا ہے اور بڑا وسعت والا ہے. اور آخر میں جو اللہ بات کہہ رہے ہیں نا, وہ سارے جو پیچھے باتیں پڑھی ہیں نا یہ خرچ کرنے کے حوالے سے, اللہ کہہ رہے ہیں جس کو یہ حکمت سمجھ آ گئی نا, بس یعنی جس کو حکمت مل گئی. اب حکمت میں بہت ساری چیزیں ہیں, جیسے دین کی سمجھ, فہم, عقل, قرآن کریم اور سنت کی سمجھ ہونا. لیکن اس کے ساتھ یہ جو چیزیں جو اللہ نے سمجھائی یہ بھی تو قرآن کی باتیں ہیں. یعنی یہ جو اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے نا, اس کو خرچ کرنے میں ہی ہماری فلاح ہے اللہ کی راہ میں. اسی طرح حدیث میں بات آتی کہ دو انسانوں پر رشک کرنا جائز ہے. ایک وہ جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے, اور دوسرا وہ جسے اللہ نے حکمت دی ہے اور اس سے وہ فیصلے کرتا ہے, لوگوں کو اس کی تعلیم دیتا ہے. اسی طرح قرآن کریم پڑھنے والے کے لیے بھی بات آتی ہے, اور صحیح بخاری اس کو روایت کرتے ہیں. اب دیکھیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کیا مراد ہے. یہ ہے اس میں یہ بات سمجھ لیجیے, سب سے پہلے آپ کی جو ذمہ داری ہیں, آپ کے ماں باپ, آپ کی بیوی, بچے, اور اس کے بعد پھر سرکل بڑھاتے جائیے. آپ کے اگر نیڈی ریلیٹیوز ہیں ان پر خرچ کیجیے, اور اس کے بعد جا کے اللہ کہتا ہے اگر تم میں سے تمہارے پاس بچ گیا مزید تو پھر اب تم اللہ کی راہ میں یعنی کہ فی سبیل اللہ دین کے کاموں میں, تبلیغ کے کاموں میں لگاؤ. لیکن پہلے اپنی یہ آپ چیک کر لیجیے سورۃ البقرہ کو, ایک لسٹ اللہ نے دے دی, اس میں جو قربا ہے نا, رشتہ دار, وہ پہلے آتے ہیں. یعنی اپنے خاص سرکل والے ماں باپ, بیوی, بچے, ان کے بعد باقی کا سرکل. ٹھیک ہے جی. اگلے پیج میں اللہ فرما رہا ہے جو بھی تم خرچ کرے یا کوئی تم نظر پوری کر رہے ہو تو بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے جو بھی تم نیکی کے کام کرتے ہو, اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے. ہاں اگر تم اپنے صدقات کو ظاہر کرتے ہو, دکھا کر دیتے ہو, یعنی آپ سچے ہیں, نیت آپ کی بالکل خالص ہے, لیکن اب کسی کو پتہ چل رہا ہے کہ آپ دے رہے ہیں صدقہ, تو الحمدللہ کوئی برائی نہیں ہے. لیکن اگر آپ چھپا کے دیتے ہو تو یہ تو بہت ہی بیسٹ ہے, اور اس سے کیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی برائیاں آپ سے دور کرے گا, اور اللہ آپ کے عملوں کو جانتا ہے. پھر جس نبی سے کہہ دیا گیا کہ آپ کا ذمہ نہیں ہے لوگوں کو ہدایت پر کھڑا کرنا, یعنی یہ تو ذمہ داری اللہ کی ہے. ہاں آپ نے اللہ کا میسج آگے دے دینا ہے, اب جو بھی ہدایت کو لینا چاہے. اور بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں دیتے ہو اس کا فائدہ تم پاؤ گے, اور تمہیں اللہ کی رضامندی اس کا پلیئر ملے گا. اور جو کچھ بھی تم خرچ کر رہے ہو اللہ پھر اگین کہہ رہے ہیں پورا تمہیں بدلا دیا جائے گا. سبحان اللہ. اللہ نے کہا نا میں کسی کے لیے چاہوں تو بہت زیادہ بڑھاؤں گا. یعنی یہ اس کی وزڈم کے اوپر ہے, حکمت. میں نے پیچھے بتا دیا کہ اس کے پیچھے کنڈیشن بھی ہیں, کوئی کتنی خوشی سے دے رہا ہے اور کتنی ایوریج دے رہا ہے. یعنی کسی کی تھوڑی تنخواہ ہے لیکن اس تھوڑے میں سے بھی وہ دے رہا ہے تو اس کو اس پہ اجر زیادہ ہے. اگلی آیت میں وہ مہاجرین جو مکہ سے مدینہ آئے تھے اور اللہ کے راستے سے وہ ہر چیز سے کٹ گئے, ان کے لیے میسج ہے. اور اسی طرح جو دینی علم حاصل کرتے ہیں کچھ اسٹوڈنٹس, وہ بھی اسی آیت مطلب یہی آیت ان پر بھی امپلیمنٹ ہوتی ہے کہ یعنی اہل ایمان کی یہ صفت بھی کہہ لیں کہ غربت کے باوجود وہ سوال نہیں کرتے, یعنی وہ لوگوں سے لپٹ کے مانگتے نہیں ہیں, سوال نہیں کرتے, سفید پوش لوگ ہوتے ہیں. تو اللہ فرما رہے ایسے لوگوں پر تم خرچ کرو. اور حدیث میں الفاظ آتے کہ آپ نے فرمایا مسکین وہ نہیں ہے جو ایک دو کھجور یا ایک دو لقمے کے لیے در جا کر سوال کرتا ہے. مسکین تو وہ بیچارہ وہ ہے جو سوال سے بچتا ہے, یعنی وہ لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا لیکن وہ ضرورت مند ہوتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو پھر پڑھا. اسی لیے میرے اکثر لیکچرز میں یہ بات ہوتی ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے اراؤنڈ دیکھنا ہے, آپ نے اپنے دور کے ریلیٹیوز, قریب کے ریلیٹیوز, کوئی ان میں تو نیڈی نہیں ہے. آج آپ دیکھیں لوگوں کے جو مہنگائی کے باعث جو بل گھر کے آ رہے ہیں, بچوں کی پڑھائیاں ہیں, آپ ان پر مال دے سکتی ہیں. کسی کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ یہ صدقہ ہے, کسی کی دل آزاری نہ کیجیے اس طرح کہہ کے, لیکن وہ نیڈی ہے, اس سے بچوں کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے, اسکول کالجز کی پڑھائیاں بہت ایکسپینسو ہیں. یو ہیو ٹو اسپینڈ اف اللہ ہیز گیون یو منی.
آپ اس پر اسپینڈ کیجئے، اس پر آپ کو ڈبل اجر ہے، صلہ رحمی پر ڈبل اجر ہے. اور اللہ چاہ رہا ہے کہ پہلے تم خرچ کرو، کہ وہ بیچارے جا کے باہر مانگے تو وہ آپ سے لینے کے زیادہ حقدار ہیں. آپ ان پر خرچ کیجئے. اپنے رشتہ داروں کو دیکھیے، اگر کوئی نہیں ہے تو پھر آپ باہر کو نکلیے. اور اللہ کہہ رہے ہیں جو تم خرچ کر رہے ہو مال کو دن اور رات، یعنی چھپے اور ظاہراً، تو بس ان کے لیے اجر ہے، اور نہ کوئی خوف ہوگا نہ ان پر غم. اللہم اجعلنا منہم. اگلے پیج پر ربا کے بارے میں آیات ہیں جی، اور ان آیات کے جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ عظیم کبائر، یعنی عظیم جو بڑے جو میجر سنز ہیں ان میں ربا کھانا ہے. اور اس کی کتنی سزا ہے اس کے بارے میں جان لیجئے کہ ایک حدیث میں بات ہے کہ اس کے 70 حصے ہیں سزا کے، اور ہلکا حصہ یہ ہے کہ کوئی اپنی ماں سے زنا کرے. کیونکہ یہ اس پیج پر ہم دیکھ لیں گے کہ جو سود کھائے گا گویا وہ رسول سے اور نبی سے جنگ کر رہا ہے. اور سود کھانے والا قیامت کے دن اس طرح کھڑا ہوگا جیسے کوئی شیطان نے یعنی اس کو چھو کر پاگل کر دیا. ربا کی ڈیفینیشن سمجھ لیجئے. ربا کی لغوی معنی زیادتی اور اضافے کے ہیں، اور شریعت میں اس کا یہ ہے، اس کے معنی کہ وہ سود جو اشیاء کی کمی بیشی نقد یا ادھار کی وجہ سے ہوتا ہے. جیسے کسی نے 1 لاکھ کسی سے لیا ادھار، اب ادھار دینے والا جو ہے وہ مقروض کو کہتا ہے کہ تم ہر مہینے مجھے اس 1 لاکھ کے پیچھے 5,000 دو گے، اور لاکھ وہیں کا وہیں کھڑا ہے لیکن تم 5,000 بھی مجھے دو گے، تو یہ سود ہے. اور اس میں یہ بھی حدیث میں بات آتی ہے کہ 4 لوگ ہیں جن پر لعنت کر دی ہے، یعنی سود لینے والا، دینے والا، سود کا گواہ، اور سود کو یعنی گواہی لکھنے والا. تو بات یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے کہا کہ جو پیچھے گزر گیا سو گزر گیا، اب تم سود کے لین دین کو بند کر دو اور تجارت کرو. یعنی تجارت اور سود میں فرق ہے. اب جو شیطان لوگ ہیں نا وہ کہتے ہیں جی جو تجارت اور سود تو ایک جیسا ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں بے کو میں نے حلال کیا اور سود حرام ہے. اور صدقات و زکوٰۃ کو اللہ بڑھاتا ہے لیکن سود کو نہیں بڑھاتا. تو یہ ہمیں ظاہری طور پر لگ رہا ہے یہ جو دنیا کا نظام چل رہا ہے نا یہ سود پہ چل رہا ہے، تو ظاہری طور پر تو یہ ببل سا بنا ہوا ہے. لیکن اللہ نے جیسے جب یہ آیت پڑھتے ہیں نا کہ وجعل الحق وزحق الباطل، یعنی حق آ گیا اور باطل گیا، تو یہ ہے ہی ختم ہونے کے لیے. یہ ظاہراً سب بات لگ رہی لیکن اندر خانے ان تباہی اتری ہوئی ہے. آج دیکھ لیں آپ، جہاں جہاں پر سود کے کاروبار ہیں تباہ ہو گئے ہیں. جو مقروض ہے وہ تباہ ہو گیا، وہ تو پہلے ہی ضرورت مند تھا، اس کے پاس تو پہلے پیسہ نہیں تھا، سود نے اور بیڑا غرق کر دیا. یعنی سود ایسی لعنت ہے، ایسی دلدل ہے، یہ آپ اللہ نہ کرے کوئی اس کا ایکسپیرینس کرے، لیکن جس کے ساتھ یہ ہوا ہے اس سے پوچھئے اس کے اوپر گزر کیا رہی ہے. تو جب یہ حکم آ گیا تو اللہ نے کہا کہ جو تمہارا اصل مال ہے نا، یعنی اگر 1 لاکھ جو دیا تو وہ 5,000 تو نہیں لینا. اب جو 1 لاکھ ہے نا، مثال دے رہی ہوں، تو اللہ نے فرما دی کہ وہ اب تم ان سے لو جو تمہارے اصل تمہارا مال ہے. نہ ہی تم کسی پر ظلم کرو اور نہ ہی تم پر ظلم کیا جائے. اور اگر کوئی تنگی والا تو اس کو ذرا مہلت دے دو، اور اگر تم صدقہ ہی کر دو تو یہ بہت ہی اچھی بات ہو جائے گی. اور ڈرو اس دن سے جس دن سب کے سب اللہ کی طرف جاؤ گے، اور ہر نفس اپنا پورا بدلہ پائے گی جو بھی اس نے کام کیا ہو، کسی پر زیادتی نہ ہوگی. اچھا جی، اگلی آیت میں یہ سب سے لمبی آیت ہے قرآن کریم کی، اور سبحان اللہ یہ قرض کے بارے میں. اور اس کی اہمیت میں ایک بات جان لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ لایا گیا تو آپ نے پوچھا کیا اس میت پر کوئی قرض تھا؟ تو لوگوں نے کہا جی. تو اس پر آپ نے کہا کہ اس کی نماز جنازہ تم خود ہی پڑھا لو. اور پھر دوسرا ایک لایا گیا جنازہ تو اس پر آپ نے پوچھا کہ اس کے اوپر کوئی قرض تھا؟ تو لوگوں نے کہا نہیں. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی. یعنی یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. قرض دار اپنا قرض نہ ادا کریں اگر وہ اس صورت میں کہ ان کے پاس مال بھی ہے، یعنی وہ گنجائش رکھتے ہیں اور اس کے باوجود قرض نہیں دیتے، تو یہ تو بہت بڑی کوتاہی کی بات ہے. اچھا جی، اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ اے ایمان والو جب تم آپس میں قرض کا لین دین کرو کوئی ایک تو فکس ٹائم کے لیے، تو یہ ہے کہ چاہیے کہ تم میں سے ایک لکھنے والا ہو جو عدل کے ساتھ، جسٹ کے ساتھ تمہارے آپس کے معاملات کو لکھ لے جیسا کہ اللہ نے اسے سکھایا. اور مقروض یعنی قرض لینے والا اللہ سے ڈرے اور بالکل صحیح جو اماؤنٹ ہے وہ لکھوائے، نہ اس میں کوئی کمی کرے. اور اسی طرح اگر قرض لینے والا کوئی کمزور ہے یا مجنون ہے یا کم عقل بچہ ہے تو اس کے ساتھ اس کا ولی جو ہے وہ اس چیز کو لکھے. پھر کیا ہے جی، گواہ بھی کر لو. یعنی ایک تو کہہ دیا گیا کہ مدت کا تعین کر لو، دوسری بات کہی گئی کہ لکھ لو، اور تیسری کیا چیز کہی گئی، 2 مسلمان مردوں کو گواہ کر لو. اگر 2 مسلمان مرد نہیں تمہیں ملے، یعنی جو تمہیں سمجھ آتی ہے کہ یہ امانت دار ہیں، امین ہیں، ان کو گواہ کرو. اگر 2 نہیں ہیں تو 1 مرد اور 2 عورتوں کو گواہ بنا لو. یعنی یہ ایک آپشن دے دی گئی. اور پھر آگے کہا گیا کہ جب ان گواہوں کو بلایا جائے، یعنی کوئی مسئلہ ہو گیا، وٹنسز کو کہا جا رہا ہے کہ آؤ، تو
وہ انکار نہ کریں. یعنی شہادت کو چھپانا یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اسی طرح یہ بھی کہا گیا ہے کہ گواہوں کو تنگ نہ کیا جائے، یعنی ان کو یا بار بار نہ بلایا جائے تنگ کرنے کے لیے، وہ دور سے آتے ہیں تو اور کسی اور طرح کی بھی ان کو تنگی نہ دی جائے. پھر یہ بھی بات آ رہی ہے کہ دیکھو قرض کوئی مدت فکس کر لو، چاہے تھوڑا قرض ہو یا زیادہ، لیکن سستی نہ کرو. یہ اللہ کے نزدیک بہترین بات ہے، اور گواہی بھی درست گواہی رکھنے والی ہے، اور یہ اس میں کوئی ڈاؤٹ بھی نہیں رہتا. پھر ہاں یہ اور بات ہے، ایک اور ٹریڈنگ ہوتی ہے، جیسے آپ نے جا کے کوئی سودا خریدا، کوئی بریڈ لی ہے، انڈے لیے ہیں، کسی دکان والے سے گروسری کی ہے، تو آپ نے پیسے دیے، رسید لی، اوکے. اور اس میں اگر کوئی لکھت پڑھت نہیں بھی، فرض کریں آپ کسی عام جیسے دکان پر جاتے ہیں نہیں بھی رسید لیتے، تو خیر اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. ہاں بڑے معاملات میں یہ سارے کام پچھلے جو بتا دیے وہ کرنے ہیں. اچھا اگین ایک چیز آ رہی ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں خریدو، آپ بائنگ سیلنگ کے وقت کوئی گواہ مقرر کر لو. اب یہ کون سی بائنگ اینڈ سیلنگ ہے؟ تو جی یہاں پر تفسیر میں آ رہا ہے یہ وہ ہے جس میں ادھار ہو یا سودا طے ہو جانے کے بعد لوگوں کے پھر جانے کا آپ کو خطرہ ہے. تو اس کے لیے یہ بھی ہے کہ اس کو بھی آپ لکھ لیں. فرض کر لیں آپ کوئی پلاٹ خریدتی ہیں تو 3 مہینے پہلے بیانہ ہوتا ہے، تو اس کو پھر اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں اس کو بھی لکھا جائے. اور اگین وہی بات کر رہے ہیں کہ نہ تو گواہ کو نقصان پہنچایا جائے اور نہ ہی لکھنے والے کو. اور یہ کھلی نافرمانی ہے. اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں سکھا رہا ہے اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. اگلی آیت میں قرض کے معاملے میں کوئی چیز گروی رکھنے کے بارے میں آیت ہے کہ اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والا کوئی کاتب نہیں پا رہے، تو کوئی جو چیز آپ کے پاس ہے آپ اس کو گروی رکھ کے بھی کسی یعنی جس سے قرض لینا اس کے پاس اپنی چیز گروی رکھوا کے اس سے قرض لے لیں، تو ایسا کرنا بالکل جائز ہے. ہاں اگر آپس میں مطمئن ہو، جسے امانت دی گئی وہ اس کو ادا کرے. یعنی بعد میں ایسا ہے کہ جیسے وہ پھر دونوں کی طرف سے معاملہ سیٹل ہو جائے تو جس کے پاس امانت ہے وہ اس کی واپس. اور اللہ سے ڈرتے رہو. اللہ فرما رہا ہے کہ گواہی نہ چھپانا، یعنی یہ وہ گنہگار ہوگا، وہ شخص اس کا دل گنہگار ہوگا جو یہ کام کرے. اور اللہ خوب جانتا ہے ہر چیز کو، آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ ہی کی ملکیت میں ہے، اور جو تمہارے دلوں میں ہے یعنی وہ بھی اس کو خوب پتہ ہے، جو تم ظاہر کر رہے ہو، جو تم چھپا رہے ہو. اب اس پر یعنی جو دل میں چھپا ہوا اس پر بھی اللہ کسی کی پکڑ کرے یا نہ کرے، یعنی جس کو چاہے عذاب دے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اچھا جی، ان آیات کے آنے کے بعد صحابہ پریشان ہوئے اور آپ کے سامنے عرض کی کہ یا رسول اللہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور جہاد وغیرہ یہ تو ہمارے بس کی بات نہیں، یعنی ان کو تو ہم پورا کر لیتے ہیں، لیکن یہ دل میں جو وسوسے اور خیالات پیدا ہوتے ہیں تو ان پر تو ہمارا اختیار نہیں ہے، یہ تو انسانی طاقت سے اوپر ہے. تو اس پر یعنی اس پہ کیا معاملہ ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ فی الحال تم سمعنا و اطعنا کہو، یعنی سن لیا ہے رب ہم نے اور مان لیا. صحابہ نے ایسا ہی عمل کیا، اور پھر اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت کو لا یکلف نفسا الا وسعها اس کو منسوخ کر دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے معاملے میں ان کے جی میں آنے والی باتوں کو اللہ نے معاف کر دیا، البتہ ان پر پکڑ ہوگی جن پر وہ عمل کرے گا یا جن کا وہ زبان سے اظہار کرے گا. اچھا جی، آخری 2 جو آیتیں ہیں انتہائی اہم، ان کے بارے میں ایک چیز آپ کے آگے رکھ دیتی ہوں کہ ہماری استاذہ نے یہاں تک ہمیں سمجھایا کہ ان 2 آیتوں کو آپ نے رات کو پڑھے بغیر نہیں سونا، چاہے سورہ ملک چھوٹ جائے تو چھوٹ جائے، یہ 2 آیتیں نہ چھوٹیں. آمن الرسول یعنی آخری 2 آیتیں سورۃ البقرہ کی، اور ان کے بارے میں حدیث ہے کہ یہ پوری رات کی عبادت کے برابر ہو جائیں گی. اور دوسری روایت یہ ہے کہ یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے کافی ہو جائیں گی، یعنی اس کو نجات دلوائیں گی یا عبادت کے لیے کافی ہو جائیں گی. تو بہرحال ان 2 آیتوں کی بہت فضیلت ہے. ہو سکے تو اس کو ترجمے کے ساتھ یاد کیجئے اور انشاءاللہ اپنی نمازوں میں پڑھیے. سورہ آل عمران کو ہم شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم، یہ بھی حروف المقطعات ہیں، اور سورۃ البقرہ بھی اسی سے سٹارٹ ہو رہی ہے، الف لام میم سے، اور سورہ آل عمران یہ ایک طرح سے جوڑا ہے. اور اس کے بارے میں نے بتا دیا تھا، ان دونوں صورتوں کو جو پڑھے گا قیامت کے دن یہ اس پر پرندے کی مانند سایہ کریں گے. اچھا، اس میں پیج کے پہلے حصے میں یعنی بگننگ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی بابرکت کتابیں تورات، انجیل اور قرآن کریم کے بارے میں فرما رہے ہیں. پچھلی کتابیں تو اپنے اپنے وقت میں جب اپنے رسولوں پر نازل ہوئیں، جب تک وہ اپنی صحیح حالت میں رہیں وہ ٹھیک تھی، یعنی ان کو فالو کیا جانا چاہیے تھا، وہ حق راستہ بتاتی تھی، نور تھی اللہ کی طرف سے. لیکن جب ان میں تبدیلی آئی، جیسے کہ سورۃ البقرہ میں ہم نے پڑھ لیا کہ اپنے ہاتھوں سے وہ کتابوں کو لکھتے اور کہتے کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، تو اب ان پر عمل بالکل نہیں کرنا. اب آخری کتاب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اس کو فرقان یہاں پر اس کا نام آیا قرآن مجید کا. وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ. فرقان کیا ہے؟ حق
اور باطل یعنی جھوٹ اور سچ میں فرق کر دینے والی چیز. اور اللہ نے کئی جگہوں پر فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے جو پچھلی کتابوں کی بھی تصدیق کر رہی ہے, پچھلی کتابوں میں جو واقعات گزرے ان کے بارے میں بتا رہی ہے, اور اس کی حفاظت اللہ خود کرنے والا ہے. سورۃ الحجر میں اللہ نے کہہ دیا ہم نے اس کو نازل کیا, ہم نے اس کو محفوظ کر لیا. یعنی اس کے متن میں اس کی یہ جو آیات ہیں ان میں کوئی چینجز نہیں لا سکتا. ہاں اب ہم لوگ جو ہیں کاریگر بڑے کہ وہ معنی میں تفاسیر میں پھر کچھ نہ کچھ گڑبڑ کریں تو وہ علیحدہ بات ہے. باقی اس میں جو اس کے متن ہے اس میں کچھ تبدیلی نہیں آ سکتی, اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. زمین و آسمان میں کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جو اس سے چھپی ہو, اور وہی تو ہے جو اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہاری صورتیں بناتا تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں, اور وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے. اچھا جی, یہاں پر ہم مزید اگلے حصے میں کیا پاتے ہیں جی, محکمات آیات اور متشابہات. یہ خاص چیز ہے, اس کو میں آپ کے آگے ایکسپلین کر دیتی ہوں. محکمات سے مراد وہ آیات ہیں جن میں ڈوز اینڈ ڈونٹس, ٹھیک ہے, یعنی یہ کام کرو یہ کام نہیں کرو, شریعہ لاز, ٹھیک ہے, احکام و مسائل اور سٹوریز جو اللہ تعالیٰ نے حکایات قرآن کریم میں قصے جو بتائیں پچھلی قوموں کے بارے میں, تو یہ سب چیزیں کیا ہیں, یہ آیات محکمات کہلاتی ہیں جن میں یہ باتیں ہیں. اس کے اپوزٹ متشابہات جو سملیرٹیز کے اوپر بیس کرتی ہیں وہ ہے اللہ کی ہستی کیسے ہے جی, قضا قدر کے مسائل, جنت دوزخ کیسے ہے, ملائکہ, یعنی یہ وہ چیزیں جو انسانی عقل سے اوپر ہے. تو ان کے بارے میں یہی ہے کہ جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے اسی کی روشنی میں متشابہات کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. اس کے برعکس وہ لوگ یعنی جو شک و شبہ میں ہیں, جن کا ایمان پکا نہیں ہے نا, پھر وہ اور ٹیڑھی راہوں میں نکلتے ہیں. اچھا یہ تو اس طرح اس کا معنی بنتا ہے, جیسے آج بھی کچھ سو کالڈ اسکالر کیا کہہ رہے ہیں جی, شراب تو حرام نہیں, پردے کا حکم کہاں لکھا ہوا ہے. استغفر اللہ. تو یہ وہ باتیں کرتا ہے جس کے دل میں ٹیڑھا پن ہے, وہ سیدھے راستے پر نہیں ہے. مومن کا معاملہ تو بس ہونا چاہیے سمعنا و اطعنا, سن لیا اور مان لیا, اور اتھینٹک جو چیزیں ہیں تفسیر ہیں ان میں دیکھیں, اور صحیح سمجھ رکھنے والے اسکالرز جو ہیں جو سچے ہیں ان سے پوچھا جائے جس چیز کے بارے میں بھی آپ کو کوئی چیز جاننی ہے. پیج کے آخر میں 2 آیتیں ہیں, ان کو لازمی یاد کیجئے, بہت ہی زبردست ان کا میننگ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دینے کے بعد گمراہ نہ کرنا, اور تو اپنے پاس سے ہم پر ہمیں رحمت دے, تو بے شک عطا کرنے والا ہے, اور جس دن تو جمع کرے گا لوگوں کو, یعنی اس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے, اور بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. اگلے پیج کا مفہوم اور فوائد الآیات ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو کفار کے پاس آج مال و دولت ہے, اولاد ہے, اللہ نے دنیا کی نعمتیں دے رکھی ہیں, تو مومنوں سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو دیکھ کے تم کسی دھوکے میں نہ رہنا, اللہ نے انہی کی وجہ سے ان کو آزمانا ہے, اور یہ کسی ان کے کام نہ آئیں گے. یہ بھی قرآن کریم میں کئی جگہوں پر اللہ نے کہا, یعنی یہ جو مال و دولت ہے ان کا, آج بڑے ٹھاٹ باٹ ہیں, آنر ہے, بڑے عزت والے ہیں, یہ کسی کام نہ آئے گا. پھر اسی طرح ذرا سی جھلکی ہمیں یوم البدر کے دن کی اللہ تعالیٰ نے دے دی کہ جس دن دونوں طرف کے گروہ کو اللہ نے ایک دوسرے سے ان کو دگنا کر کے دکھایا. یعنی مسلمانوں کی تعداد 313 تھی, لیکن کافروں کو اس سے زیادہ نظر آ رہی تھی, ڈبل نظر آ رہی تھی. اسی طرح کافروں کی تعداد 1000 کے قریب تھی, لیکن ان کو وہ 2000 نظر آ رہے تھے. اور مقصد کیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا, کہ کوئی بھی گروپ جو ہے, دونوں طرف کی جو فریق ہیں وہ لڑائی سے پیچھے نہ ہٹے, اور مسلمانوں کے مورالز ڈاؤن نہ ہوں. اس جنگ کو یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے, یعنی وہ دن جو حق اور باطل کو فرق کر دینے والا ہے. اور اس دن کافروں کو عبرتناک شکست ہوئی تھی, یہ بڑے بڑے ان کے لیڈرز مارے گئے تھے, اور یہ جنگ کئی وجوہات کی بنا پر نہایت ہی اہم جنگ تھی. یعنی یہ پہلی جنگ تھی, مسلمانوں کی کوئی پلاننگ نہیں تھی, وہ تو ابو سفیان کے قافلے کے ہی نکلے تھے جو کہ شام سے تجارت کا سامان لے کر جا رہا تھا. اس کو تو اطلاع مل گئی, وہ اپنا قافلہ بچا لے گیا, لیکن مسلمانوں کی جنگ ہوئی کافروں کے ساتھ, اور نہ صرف ان کو شکست ہوئی بلکہ مسلمانوں کو خاص اللہ کی مدد حاصل ہوئی. اسی لیے اس کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے. اور پیج کے اگلے حصے میں اللہ فرما رہا ہے کہ انسانوں کے لیے سجا دیے گئے, یعنی جو چیزیں ان کو محبوب ہیں, پسندیدہ ہیں, ان کی محبت ان کے دلوں میں رچی بسی ہوئی ہے. جیسے عورتیں, بیٹے, سونے چاندی کے خزانے اور نشاندار گھوڑے, آج آپ برانڈڈ کارز کہہ لیں. اسی طرح کھیتیاں, جانور, یعنی وہ جو بھی چیزیں نفع دینے والی, یہ سب کے سب اللہ کہہ رہے ہیں یہ چیزیں دنیا کی متاع ہے اور اللہ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے. اور پھر کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہو کہ ان سب سے بہتر چیز میں تمہیں بتاؤں وہ کیا ہے, اللہ کا ڈر اور تقوی, یعنی محبت کے ساتھ اس کا ڈر تقوی رکھو تو ان کے لیے جنت ہے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں, اور ہمیشہ اس میں رہیں گے. اور سب سے بڑھ کر چیز کیا ہے, اللہ کی خوشی, پلیئر اللہ کا جو انہیں ملے گا.
اور پاک جوڑے وہاں پر اللہ نے ان کے لیے رکھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اور بات یہ ہے کہ یہاں پر پوائنٹ آ رہا ہے کہ کلو نعیم الدنیا ولذاتھا قلیل، یعنی ہر دنیا کی جو نعمت ہے وہ قلیل ہے، کم ہے اور زائل ہو جانے والی ہے، اور ٹیمپرری ہے، عارضی ہے، یہ سب چیزیں عارضی ہیں، انہوں نے ختم ہی ہو جانا ہے۔ تو کیوں نہ ہم اس چیز کی طرف جائیں جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اگلی آیت دعا ہے، اس کو ہمیں یاد کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، یعنی اس میں کہا جا رہا ہے کہ ہمارے رب ہمیں تو معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اچھا جی، جو اہم پوائنٹ یہاں پر آ رہا ہے، یعنی جنتیوں کی خوبی، نیک لوگوں کی خوبی کیا ہے؟ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین، کہ وہ استغفار طلب کرتے ہیں بالاسحار، سحری کے اوقات میں، تہجد کے وقت میں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یاد رکھیے، یہ شیخ کا کہنا ہے کہ سب سے عظیم جو عبادت ہے نا تہجد کے وقت کی، جب آپ نے نوافل پڑھ لیے نا، تو یہ بات میرے سمجھ لیجیے، نوافل آپ نے پڑھ لیے، اس کے بعد آپ نے استغفار، کثرت سے استغفار کیجیے، کیونکہ یہ اللہ نے ایک جگہ پہ نہیں کہا، اور بھی قرآن کریم میں جگہ پر آیا ہے کہ یہ خوبی ہے صالحین کی کہ وہ استغفار کرتے ہیں اس وقت میں۔ تو ایسا کیوں؟ حدیث میں ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت میں دنیا کے آسمان پر آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کوئی ہے مجھ سے بخشش طلب کرنے والا تو میں اس کو معاف کروں۔ اچھا جی، اگلا بینیفٹس میں کیا وہ بتا رہے ہیں؟ اعظم الشہادہ و حقیقہ ہی الوہیہ اللہ تعالیٰ، یعنی سب سے بڑی عظیم شہادت اور حقیقت، یعنی اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہے ہیں اپنے رب ہونے کی، اور اسی طرح گواہ ہیں فرشتے اور جو علم رکھنے والے ہیں، وہ خوب جانتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ پھر جی اہل کتاب کے بارے میں آگے کہا جائے کہ انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر یہ کہ ان کو خوب پتہ چل جانے کے بعد انہوں نے اختلافات کیے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، ان کی کتابوں میں ذکر ہے، ہماری کتاب کو نہیں مانتے، تو یہ سب ان کے بغض اور حسد کی وجہ سے۔ تو یہاں پر پوائنٹ میں بات آ رہی ہے کہ جی البغاء والحسد، یعنی یہ جو سرکشی ہے اور حسد ہے، یہ بہت بڑا سورس ہے، ریزن ہے حق بات سے پیچھے ہونے کو، یعنی اس کو ہدایت نے نصیب ہوتی۔ اور کہہ دیا گیا کہ اگر یہ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں تو ان سے کہیے کہ ہم نے تو اپنا چہرہ اللہ ہی کی طرف کیا اور ہم اسی کے اوبیڈینٹ ہیں، اور ان سے کہیے، ان اہل کتاب سے جو ان پڑھ ہیں، یعنی ان کو خود کچھ پتہ نہیں ہے، اللہ کہہ رہے ہیں امیین، بس خواہشات پر یقین رکھ رہے ہیں، باقی تو ان کے جو اسکالرز ہیں وہ ان کو سچ بتاتے ہی نہیں ہیں، یہ پیچھے پڑھ لیا نا، وہ جھوٹ بات کو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو ان کو کیسے پتہ لگے گا پھر؟ تو اللہ فرما رہے ہیں اگر تو یہ تمہارے جیسے ایمان لے آتے ہیں تو بس ٹھیک ہے، ہدایت پا گئے، اور اگر یہ منہ پھیرتے ہیں تو بس اے نبی آپ پر تو بس کام ہے آپ کا پہنچانا، میسج دے دینا، باقی آپ سے تو پوچھا ہی نہیں جانا جو ہیل میں جانے والے ہیں۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم۔ اور پھر ان کی جو کوالٹی ہے اس کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ یہ تو ایسے ہیں، یعنی یہ اہل کتاب، کہ ان کی سرکشی اس حد تک بڑی، ایسے یعنی ریبیلینس ہے یہ کہ یہ نبیوں کو ناحق قتل ہی نہیں کرتے بلکہ ان لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں جو ان کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں، عدل و انصاف کی بات کرتے ہیں، یعنی داعی حق جو اچھائی کو پھیلانے والے ہیں، برائی کو روکنے والے ہیں، ان کو بھی یہ قتل کرتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کو تو دردناک عذاب کی خوشخبری دیجیے، اور ان کے سارے اعمال ضائع ہوئے دنیا اور آخرت میں، اور کوئی مددگار نہ ان کا ہوگا۔ اگلے پیج کو دیکھتے ہیں، یہاں پر بھی اہل کتاب ہی کی بات ہے۔ اصل میں یہ جو سورہ ہے، سورہ آل عمران، اس میں آپ کثرت سے ذکر پائیں گی نصارہ کا، عیسائیوں کا، ٹھیک ہے۔ سورۃ البقرہ تھی بنی اسرائیل کے بارے میں، اور یہ آل عمران اس میں ہمیں ڈیٹیل ملے گی عیسائیوں کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اب انہی کی بات ہو رہی ہے کہ جن اہل کتاب کو کتاب دی گئی، جب ان کو اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تو ان میں سے ایک جماعت منہ پھیر لیتی ہے۔ اب اس سے مراد کون سے لوگ ہیں؟ یہود مدینہ کے، جن کی اکثریت نے اسلام قبول ہی نہیں کیا تھا، اور مسلمانوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ پلاننگز میں ہی مکر ہی کرتے رہے ان کے اگینسٹ، اور کہنا کیا تھا جی کہ ہمیں تو آگ چھوئے گی نہیں، بس چند دن چھوئے گی، جتنے دن ہم نے بچڑے کی پوجا کی ہے بس۔ اور یہ اللہ نے کہا ہے کہ ان کی باتوں نے ان کو بس دھوکے میں ڈالا ہوا ہے اور کچھ نہیں ہے، یہ بس فضول کی ان کی خواہشات ہیں۔ جیسے پیچھے سورۃ البقرہ میں پڑھا، وہ کہتے تھے کہ ہمارے تو علاوہ کسی نے جانا ہی نہیں ہے جنت میں، کانو ہودن او نصارا، تو پھر ہی تم جنت میں جاؤ گے۔ تو یہ اللہ نے کہا یہ ان کی فضول کی خواہشات ہیں، ان سے کوئی نشانی ہے، کوئی پروف ہے تو لے آؤ۔
اور پھر کیا حال ہوگا جس دن جمع کرے گا اللہ قیامت کے دن سب کے سب کو، اور ہر نفس کو، ہر جان کو اس کا پورا پورا بدلہ ملے گا، یعنی ذرا سی بھی زیادتی نہ ہوگی۔ پھر جی اگلی آیات بڑی اہم ہے، یہ میں آپ کو بتائی دیتی ہوں۔ کسی کے اوپر قرض ہو تو ان آیات کو پڑھے، اور اس طرح ایک دعا بھی ہے جو یہاں پر بتائی گئی ہے کہ قرض کسی کے اوپر اگر پہاڑ کے مانند بھی قرض ہے تو وہ انشاءاللہ اس سے اتر جائے گا۔ اور اس کا مفہوم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہی کسی کو بادشاہ دینے والا ہے، یا بادشاہ یا اس سے لینے والا ہے، تو ہی عزت دینے والا ہے، تو ہی ذلت دینے والا ہے، تیرے ہی ہاتھ میں ہر طرح کی خیر ہے، اور تو ہر چیز پر قادر ہے، اور تو ہی رات کو دن سے نکالتا ہے اور دن کو رات سے نکالتا ہے، اور زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے، اور تو جس کو چاہے بے حساب رزق دے۔ تو جی یہ آیت نمبر 26 اور 27 ہے۔ اور اس کے بعد جو دعا آپ نے پڑھنی ہے وہ بھی میں آپ کے آگے رکھ دیتی ہوں۔ رحمان الدنیا والآخرتی ورحیمہما تؤتی من تشاء منہما وتمنع من تشاء ارحمنی رحمتا تغنینی بہا الرحمتی من سواک اللہم اغنینی من الفقر وقضی عنی الدین۔ تو جی یہ دعا ہے، آیتیں میں نے آپ کو بتا دی، تو آگے بھی پہنچائیے، جس کے اوپر قرض ہے، جو پریشان ہے، انشاءاللہ اس کو پڑھیں۔ حدیث سے یہ بات ثابت ہے۔ اگلی آیات بڑی اہم ہے۔ کیا میسج ہے اس میں ہمارے لیے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اے مومنوں، کافروں کو ہرگز دوست نہ بناؤ مومنوں کو چھوڑ کے، یعنی کافروں سے ایسی دوستی نہیں کرنی چاہیے جس میں ہم اپنے راز، اپنی فیملی کی باتیں، اپنے سیکرٹس ان کے آگے رکھیں۔ تو ایسی دوستی نہیں ہونی چاہیے کافروں سے۔ ہاں، اچھا اخلاق آپ نے شو کرنا ہے، اگر آپ کا نیبر ہے تو بیسٹ وے میں جو آپ کی جو مورل ویلیوز جو ہمیں پروفٹ نے سکھائی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ شو کیجئے۔ آپ کا بیسٹ کریکٹر ہونا چاہیے، آپ ان کو پریچ کیجئے، یعنی دوستی نہ کرنے کا مطلب غلط نہ لیجئے، ٹھیک ہے؟ یہ میں نے اوپر آپ کو بتا دیے۔ دیکھیں ولی جو ہوتا ہے نا، ولی وہ ہوتا ہے جو گہرا دوست ہوتا ہے، جس کے ساتھ آپ کو دلی محبت اور خصوصی تعلق ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ولی۔ اور اولیاء جو ہے وہ ولی کی جمع ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے سختی سے منع کہ کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ، کیونکہ کافر تو اللہ کے دشمن ہیں، تو وہ تمہارے دوست کیسے ہو سکتے ہیں؟ تم دن کہو گے وہ رات کہیں گے، ہم کہیں گے عورت کو کور کرنا ہے، وہ کہیں گے نہیں جو عورت کو ننگا کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم کہیں گے سود نہیں کھانا، وہ کہیں گے سود کھانا ہے، تو پھر دوستی کیسے چلے گی؟ ہاں، آپ نے اچھا اخلاق، اچھا جو سلوک ہوتا ہے وہ ضرور رکھنا ہے، لیکن جو گہری باتیں ہیں، جو راز کی باتیں اور جو گہری دوستیاں، امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ۔ اس میں ایکسیپشن کیا ہے؟ یعنی کوئی ایسا شخص جو کافر حکومت میں رہ رہا ہے، ایسا مسلمان، تو اگر اس کو کسی وقت میں اظہار دوستی کیے بغیر، یعنی ان کے وہ شر سے نہیں بچ پا رہا، تو زبان سے ظاہری طور پر دوستی کا اظہار کر سکتا ہے۔ یہ یعنی ایک کنڈیشن بتا دی گئی۔ اچھا، یہ میں نے اوپر بھی اگین میں بتا رہی ہوں کہ وہ کافر جو مسلمانوں کے دشمن نہیں ہیں، اور آپ ان کو آپ کے جاننے والوں میں سے ہیں، یا کہیں آپ جاب کرتے ہیں تو وہاں پر ہیں، تو آپ اپنا بیسٹ حسن سلوک، آپ کی جو آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے بیسٹ ہونا چاہیے، تاکہ وہ آپ کو دیکھ کے اسلام کی طرف آئیں، اللہ کی طرف بلائیے ان کو، اور اللہ کی طرف ہی سارے کام پلٹنے ہیں۔ اور بات یہ ہے کہ اللہ نے فرما دی کہ میں خوب جانتا ہوں جو تمہارے دلوں میں ہے اور جو تم چھپاتے ہو، یعنی اللہ نیتوں کو جانتا ہے، کسی کی کیا نیت ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ خوب جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگلے پیج پر کیا بات ہو رہی ہے کہ اس دن ہر نفس، یعنی قیامت کے دن ہر نفس، ہر جان جو کچھ اس نے کیا نا، اس کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔ اللہ نے کہہ دیا رائی برابر، یعنی ایٹم کے برابر بھی تم نیکی کر کے لائے یا برائی کر کے لائے، تم اس کو دیکھ لو گے، اس کو اپنے سامنے پالو گے۔ اور اس طرح سورۃ الکہف میں بڑی زبردست آیت ہے، اور وہ ہلا دینے والی بات ہے کہ وہاں انسان کہے گا یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یعنی میری تباہی، یہ کیسی کتاب ہے، اس نے تو نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ بڑی چیز، ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں جو تم عمل کرو گے اس کو وہاں پر پالو گے، یا رب تو ہمارے اعمال نامے کو نیکیوں سے بھر دے یا رب۔ تو جی اس دن اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو مجرم ہے، یعنی وہ تو چاہے گا کاش میرے اور میرے گناہوں کے درمیان بہت ہی فاصلہ ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ وارننگ دے رہا ہے اگین ہمیں، اور وہ اپنے بندوں پر بڑا رؤوف ہے۔
اچھا جی، اگلی آیت بڑی اہم، یعنی کیا سالڈ پروف ہو آپ کے پاس کہ آپ واقعی اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو اس کے لیے اللہ نے خود بتا دیا ہے، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو کیا کرنا ہے، تم نے میرے رسول کو فالو کرنا ہے، فاتبعونی یحببکم، یعنی تم میرے رسول کو فالو کرو گے تو میں تم سے محبت کروں گا، تمہارے گناہ معاف کروں گا، اور میں غفور الرحیم ہوں۔ پھر جی کہا جا رہا ہے رسول کو فالو کرو، اگین قل اطیعوا اللہ والرسول۔ اب یہاں پر بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جو کام رسول نے نہیں نہ کیا، جو سنت سے ثابت نہیں ہے، پلیز اس کو نہ کریں، ٹھیک ہے؟ وہی کام کریں جو رسول سے ثابت ہیں، جو انہوں نے کیے ہیں یا انہوں نے کہے ہیں۔ حدیث قولی بھی ہوتی ہے، تقریری بھی ہوتی ہے، عملی بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ بعض اوقات آپ نے وہ کام کر دکھایا، کہا نہیں، بعض اوقات آپ نے وہ کام کہہ دیا لیکن کیا نہیں، کہہ دیا کہ جائز ہے۔ جیسے کوئی صحابی کوئی کھانا ایسا کھا رہے تھے تو آپ نے کہا اوکے ٹھیک ہے، مطلب وہ کھا رہے ہیں، آپ خاموشی اختیار کی، آپ نے منع نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ آگے چلتے ہیں جی، یہاں پر اگلی آیات میں مریم علیہ السلام اور ان کی والدہ کا ذکر ہے، اور اللہ نے کن پیغمبروں کو اور ان کی اولادوں کو چوز کیا، سبحان اللہ، ان کا ذکر ہے کہ جیسے اللہ فرما رہے ہیں میں نے آدم کو، نوح علیہ السلام کو، آل ابراہیم کو اور آل عمران کو، یہ 4 جو ہیں انبیاء، ان کی نسلوں کو اللہ نے پورے جہان والوں پر چوز کر لیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے نا کہ اللہ نے ان کے اولاد میں سے اتنے نبی پیدا کیے، ان کو نبوت دی، بادشاہت دی، تو یہ بہت بڑا اعزاز، بہت بڑی سعادت، یعنی دنیا میں بھی وہ بہترین اور آخرت میں بھی صالحین میں سے تھے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بچے۔ ابراہیم علیہ السلام امام الناس ہیں، خلیل اللہ ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، یہاں پر پھر آگے مریم علیہ السلام کی اور ان کی والدہ کا ذکر آتا ہے۔ وہ وقت ایسا تھا کہ جب کوئی بھی یعنی اپنے بچے کو خالص اللہ کے لیے ڈونیٹ کر دینا، یعنی خالص اللہ کے لیے وقف کر دینا کہ ساری زندگی بس وہ یہی کام کرے گا، وہ اس وقت اس جگہ پر جائز تھا۔ آج ایسا نہیں ہے، آج کیا ہے جی، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ شادی کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ نے یہ کہہ دیا۔ تو ان آیات میں ڈیٹیل کیا ملتی ہے کہ انہوں نے یعنی مریم علیہ السلام کی والدہ نے، ان کے دل میں خواہش تھی کہ بیٹا ہوگا تو وہ اس کو وقف کر دیں گی اللہ کے لیے، لیکن اللہ نے بیٹی عطا کی، تو انہوں نے کہا کہ یا رب یہ تو میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو اللہ نے کہا اللہ خوب جانتا ہے، یعنی وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، یعنی بیٹے کے جیسے نہیں ہے، کیونکہ اللہ کو پتا تھا اس بیٹی سے اللہ نے آگے نبی پیدا کرنا ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا جی کہ میں اللہ اپنی اس بیٹی کو اور اس کی اولاد کو شیطان سے، یعنی شیطان مردود سے یعنی بچا کے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ یعنی حدیث میں یہ بات ہے کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان اس کو مس کرتا ہے، اس کو ٹچ کرتا ہے، چھوتا ہے، جس سے وہ چیختا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مس شیطان سے مریم اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو دونوں کو یعنی محفوظ رکھا۔ صحیح بخاری اس کو روایت کرتے ہیں۔ اللہ نے بہترین طریقے سے انہیں قبول کیا اور ان کی کفالت ان کے خالو کے ذمے لگائی، جو کہ اس وقت کے پیغمبر بھی تھے اور بہترین کفیل تھے مریم علیہ السلام کی مادی ضروریات اور ان کی جو علمی اور اخلاقی ضروریات کو پورا کرنے میں، یعنی جو وہ تقاضے تھے وہ بالکل اس پر پورا اترتے تھے۔ اور وہیں پر زکریا علیہ السلام نے جب دیکھا کہ مریم علیہ السلام کے پاس ان کی محراب میں بے موسمی پھل آتے تھے، تو انہوں نے پوچھا مریم آپ کے پاس یہ کہاں سے پھل آئے؟ تو انہوں نے کہا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یعنی یہ تو اللہ کے پاس سے آ رہا ہے، وہ جس کو چاہے بے حساب رزق دے۔ وہیں پر زکریا علیہ السلام کے دل میں خواہش اٹھی کہ یعنی یہ ان کے پاس بے موسمی پھل آ رہے ہیں، اس کا موسم بھی نہیں ہے اور اللہ ان کو دے رہا ہے، تو یعنی میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں، تو کاش اللہ مجھے بھی اولاد کی نعمت سے نوازے۔ تو وہیں پر انہوں نے دعا کی کہ یا رب تو مجھے بھی اپنے جناب سے نیک اولاد نصیب فرما، اور بے شک تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ تو جی آپ محراب میں کھڑے تھے، نماز ادا کر رہے تھے، تو وہاں پر فرشتوں نے آواز دی، آپ کو خوشخبری دی یحییٰ علیہ السلام کی، اور ان کی کوالٹیز میں کیا ہوگا کہ اللہ نے فرمایا کہ وہ میرے کلمہ کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، یعنی اس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کی نبی ہونے کی تصدیق کریں گے، گواہی دیں گے، اور سردار ہوں گے، اپنے نفس کو کنٹرول کرنے والے ہوں گے، رائچیس ہوں گے، نبی ہوں گے اور نیکوں میں سے ہوں گے۔ اب اس پر زکریا علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے رب یعنی یہ کیسے ہوگا کہ مجھے تو بیٹا عطا کرے جبکہ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی تو بانجھ ہے، یعنی بچہ پیدا کرنے کے وہ قابل ہی نہیں تھی۔ تو اس پر اللہ فرماتا ہے اللہ جو چاہے کرے۔ پھر اس پر زکریا علیہ السلام کہنے لگے کہ اللہ میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیجئے کہ مجھے پتہ چل جائے کہ ہاں اب وہ کام تکمیل پا گیا۔ تو اس پر اللہ نے فرمایا کہ آپ 3 دن تک لوگوں سے بات نہیں کر سکیں گے، صرف اشارے سے ہی انہیں سمجھائیں گے، اور اپنے رب کا کثرت سے ذکر کیجئے، صبح شام اس کی
تسبیح بیان کریں. تو جی اس یعنی آیت سے، ان آیات میں ہمارے لیے کیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا. بظاہر آپ کو یعنی اپیرنٹلی آپ کو چیزیں لگ رہی ہوں کہ یہ میرا کام نہیں بنے گا، ایسا لگ ہی نہیں رہا، لیکن توکل یعنی ٹرسٹ اس پہ رکھیے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دی کہ میں ایسی ایسی جگہوں سے تمہیں رزق یعنی تمہارے کام آسان کرتا ہوں جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن شرط کیا ہے، کنڈیشن کیا ہے؟ تقویٰ، اللہ کا خوف، اللہ کی محبت اور نیک اعمال یہ ہونے چاہیے. اور اسی طرح یہ بھی بات ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ جی جب اللہ نعمتیں دیتا ہے تو اس پر بھی اللہ کا کثرت سے شکر ادا کیجیے، ذکر کیجیے کثرت سے. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ کثرت سے ذکر کرنے والے سبقت لے جائیں گے، بازی لے جائیں گے، وہ ایکزل کر جائیں گے ہر ایک سے. یہ میں نے پہلے بھی آپ کو حدیث بتائی تھی. پیج کے اگلے حصے میں مریم علیہ السلام کے بارے میں کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے پاس بھی فرشتے بھیجے جو ان کو خوشخبری دینے آئے کہ مریم آپ کو اللہ نے چوز کر لیا ہے، پاک کر دیا ہے، اور تمام جہان کی عورتوں سے بہترین عورتوں میں سے کیا ہے آپ کو. یعنی حدیث میں الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں میں سے تو بہت ہی کامل ایمان ہوئے، یعنی جن کا ایمان مکمل ہے. نبی تو رجال ہی رہے ہیں نا، مرد ہی رہے ہیں، اللہ نے کسی عورت کو نبی نہیں بنایا، ٹھیک ہے. مگر آپ نے فرمایا کہ عورتوں میں سے صرف آسیہ اور مریم بنت عمران یہ کامل ایمان عورتیں ہیں. سبحان اللہ، ان کی شان اور ان کا آنر. اور اللہ نے دونوں کا ذکر کر دیا ہے قرآن کریم میں. سورہ تحریم میں بھی ان دونوں کی بات آتی ہے، آسیہ علیہ السلام کی اور مریم علیہ السلام کی. اسی طرح دو اور عورتیں ہیں جن کو اللہ نے ایسی ہی فضیلت دی ہے، یعنی 4 عورتیں جن کو چوز کیا گیا. ان میں سے 2 کا ذکر تو ہو گیا، اور باقی 2 کون ہیں؟ خدیجہ رضی اللہ عنہا اور فاطمہ رضی اللہ عنہا. تو یہ 4 عورتیں سب سے فضیلت والی عورتوں میں سے ہیں. اور عائشہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت ایسے ہے، آپ نے فرمایا کہ جیسے سرید کو تمام کھانوں پر فضیلت حاصل ہے. بخاری اس کو روایت کر رہے ہیں. تو جی آگے اللہ نے فرمایا کہ اے نبی، یہ جو خبریں آپ کو ہم دے رہے ہیں کہ کس طرح مریم علیہ السلام کو چوز کیا، کس طرح زکریا علیہ السلام کے بارے میں کس طرح انہوں نے بیٹے کے لیے دعا کی، تو یہ جو ساری ڈیٹیل آپ سے پہلے کی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ سچے نبی ہیں جو آپ کو ہم اطلاع دے رہے ہیں. اور جب یہ کلمے ڈال رہے تھے، یعنی وہاں پر قرآن دازی ہو رہی تھی کہ کون مریم علیہ السلام کی کفالت لے گا، یعنی ہر کوئی چاہتا تھا کہ اس بچی کو لے، تو اس کے لیے ان کو قرآن دازی کرنی پڑی، یہاں تک کہ زکریا علیہ السلام کے نام قرآن نکل آیا. پھر پیج کے آخر میں فرشتوں نے مریم علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری دی کہ وہ دنیا اور آخرت میں مقربین میں سے ہوں گے، آنر والے ہوں گے اور نبی ہوں گے اللہ کے. اور ان کی اب اگلے پیج پر کوالٹیز کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، کیا کیا ان کو معجزات دیے گئے. یہ ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا انہوں نے اب پنگوڑے میں ہی بات کی لوگوں سے، اور وہ صالحین میں سے تھے. سورہ مریم میں آپ کو مزید اس کی ڈیٹیل ملتی ہے. اسی طرح حدیث کے مطابق 2 اور بچوں نے بھی پنگوڑے میں بات کی ہے، اس کو بھی بخاری روایت کریں. یعنی اسرائیلی عورت کا ایک بچہ اور ایک صاحب جرتج. ایک اسرائیلی عورت کا یہ آتا ہے کہ جب کافر مسلمانوں کو کھائیاں کھود کے، آگ کی کھائیاں کھود کے ان میں ڈال رہے تھے، ان کو قتل کر رہے تھے، تو وہ عورت نے گرنے سے تھوڑی سی وہ بچے کی وجہ سے اس نے ہیزیٹیٹ کیا، تو اس پر بچے نے کہا کہ ماں تو حق پر ہے، تو اس بات پر پریشان نہ ہو. تو اس نے پھر اس عورت نے یہ اپنے بچے کی بات سن کر چھلانگ لگا دی. تو یہ بھی روایات میں بات آ رہی ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ اس پیج پر ہم کیا پاتے ہیں کہ مریم علیہ السلام نے کہا کہ یا رب یہ کیسے ہوگا، یعنی میرے ہاں بیٹا، جبکہ مجھے تو کسی مرد نے چھوا نہیں اور نہ ہی میں یعنی برے کام کرنے والوں میں سے ہوں. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی یعنی قضا. جب اللہ کسی چیز کا فیصلہ سوچ لیتا تو بس وہ اس کے لیے وہ کن کہتا ہے وہ ہو جاتی ہے. اور اللہ نے ان دونوں ماں بیٹا کو ایک نشانی بنانا تھا اپنی، ٹھیک ہے جی. پھر اس میں آگے بات آتی کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کون کون سے معجزے دیے، کتاب و حکمت کی تعلیم دی، تورات اور انجیل کی یعنی انہیں ایجوکیشن دی، شریعت کی تعلیم دی. اور ان کے معجزات میں کیا بات آتی ہے کہ وہ کوڑی کو ٹھیک کر دیتے تھے، پیدائشی اندھے کو ٹھیک کر دیتے تھے، اور مٹی سے پرندہ بناتے اور اس میں پھونک دیتے تو وہ جیتا جاگتا پرندہ ہو جاتا. اسی طرح وہ حواری جو ان کے پاس آتے وہ ان کو بتا دیتے کہ تم کیا کھا کے آئے اور تم نے کیا گھر میں ذخیرہ کیا ہوا ہے. اور اسی طرح مردوں کو بھی زندہ کرتے، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، لیکن ہر چیز کے ساتھ کیا ہے؟ بِإِذْنِ اللَّهِ. سورۃ المائدہ کو جب ہم پڑھتے ہیں نا تو اس کے آخر میں جا کے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز، اللہ نے کہا میں نے قیامت کے دن پوچھنا ہے کہ
کیا آپ نے کہا تھا کہ مجھے رب بناؤ؟ تو اس پر پھر یعنی وہ جواب دیں گے کہ ایسا تو میں نہیں کہہ سکتا. تو بہرحال اللہ نے فرمایا جو کچھ وہ کر رہے تھے بِإِذْنِ اللہ، مردوں کو زندہ کر رہے تھے، کوڑی کو ٹھیک کر رہے تھے، ہر چیز جو بھی موجودات ہیں وہ سب اللہ کی مدد سے، اللہ کے اذن سے، اور جبرائیل علیہ السلام کی مدد بھی انہیں حاصل تھی. اور پچھلی کتابوں کو وہ تصدیق کرنے کے لیے آئے تھے، اور جو چیزیں بنی اسرائیل نے اپنے اوپر بیجا طور پر حرام کر لی تھیں ان کو حلال کرنے آئے تھے، یعنی ان کے لیے آسانیاں اور رحمت بن کر آئے تھے. اور آپ نے کہا کہ میں تمہارے آگے تمہارے رب کی آیات لے کے آیا ہوں، بس تم اس سے ڈرو اور میری پیروی کرو، اور بے شک وہی تمہارا رب ہے اور میرا بھی رب ہے. یہ دیکھیں نا، ربی و ربکم، یہ بار بار یہ الفاظ ہے، وہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، بس اسی کی عبادت کرو، اور یہی سیدھا راستہ ہے. لیکن کیا ہوا کہ ان کی جب گہری سازشیں، ان کی پلاننگز اور مشکوک حرکتیں انہوں نے دیکھی، محسوس کر لیں عیسیٰ علیہ السلام نے، تو وہ بولے کہ اللہ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون ہے؟ تو اس پر ان کے ساتھیوں نے جواب دیا، حواریوں نے، کہ ہم اللہ کی راہ میں آپ کے مددگار ہیں، اور ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اور آپ گواہ ہیں کہ ہم اللہ کے تابعدار ہیں. اب دیکھیں اس میں یہ بھی چیز ہے کہ بہت سارے نبیوں نے اپنی قوم کے ہاتھوں تنگ آ کر ظاہری اسباب، یہ ظاہری اسباب ہیں اور ان کے اپنانے میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے، باشعور لوگوں سے مدد طلب کی. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں موسم حج میں لوگوں کو اپنا ساتھی اور مددگار بنانے پر آپ امادہ کرتے تھے تاکہ آپ لوگوں تک اللہ کا کلام پہنچائیں، اور وہ وقت ایسا تھا کہ قریش آپ کے ہر کام کو روکتے تھے، رکاوٹیں ڈالتے تھے. تو اس پر انصار نے لبیک کہا، یعنی انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی مدد کرتے ہیں، آپ ہماری سٹی، آپ ہمارے مدینہ میں آئیے. تو جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہجرت کی، اور اس طرح سے سبحان اللہ جو ہے کام کا آغاز ہوا، یعنی مسلمانوں کی قوت جمع ہونا شروع ہوگی. اور آگے بھی جو دعا ہے انہی کی کہ اے ہمارے رب، ہم تیری اتاری ہوئی وحی پر ایمان لاتے ہیں اور ہم تیرے رسول کو فالو کرتے ہیں، پس تو ہمیں گواہوں میں سے لکھ لے. یہ دعا ہے، اس کو بھی پڑھنا چاہیے. اب دوسری طرف کیا ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شام کا جو علاقہ تھا وہ رومیوں کے انڈر تھا، ان کے کنٹرول میں تھا. اب یہاں پر جو حکمران تھا، یعنی جو لیڈر تھا وہاں کا، وہ کافر تھا. اب یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف اس کافر کے کان بھرے، نعوذ باللہ کہ یہ بغیر باپ کے ہیں اور فسادی ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اس پر اس حکمران نے، اس لیڈر نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کا فیصلہ کر لیا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو حفاظت کے ساتھ آسمان پر اٹھایا، اور ان کی جگہ انہی کا ہم شکل آدمی یعنی اس کو ان لوگوں نے سولی دے دی، اور سمجھتے رہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے صلیب پر چڑھایا. تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ ہم تجھے پورا لینے والے ہیں اور اپنے جانب اٹھانے والے ہیں، اور تجھے کافروں سے پاک کرنے والے ہیں، اور جو تیرے فالوورز ہیں، جو تیرے تابعدار ہیں، ہم قیامت کے دن ان کو کافروں سے اوپر رکھیں گے، اور پھر تم سب کو ہماری طرف ہی لوٹنا ہے. یعنی اس آیت کی وضاحت میں بات یہ ہے کہ اس سے مراد یا تو نصارہ کا، یعنی عیسائیوں کا وہ دنیاوی غلبہ ہے، یعنی یہودیوں سمیت پوری دنیا پر وہ چھا جائیں گے، یعنی ان کو وہ ٹاپ پہ رہیں گے، اگرچہ ان کے عقائد جو ہیں وہ درست نہیں ہیں. جیسے آپ آج ہی کا حال لے لیجئے. اب دیکھیں نا، آج کی دنیا میں ہم جو مسلمان ہیں، ہماری تو پستی کا حال ہی کچھ نہیں ہے نا، وہ تو ہم تو تباہیوں میں پڑے ہوئے ہیں. تو آج وہ چھائے ہوئے ہیں پوری دنیا پر، ہر کوئی ان کو فالو کرنے میں لگا ہوا ہے. اچھا جی آگے پڑھتے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں کہ جو تو کفر کرنے والے ہیں میری آیات سے، ان کے لیے تو عذاب ہے شدید دنیا اور آخرت میں، کوئی مددگار نہ ہوگا ان کے لیے. اور جو اچھے اعمال کرنے والے ہیں ان کو اللہ پورا ان کا اجر دے گا. اور اللہ ظالموں کو بالکل پسند نہیں کرتا، یعنی گناہ کرنے والے، شرک کرنے والے. اور یہ آیات ہیں نبی آپ کے سامنے ہم پڑھ رہے ہیں، اور یہ ذکر ہے یعنی حکمت والی کتاب کا. اور عیسیٰ علیہ السلام کی مثال تو ایسے ہی جیسے آدم علیہ السلام کی، یعنی بڑا خوبصورت اللہ نے یہاں پر ایک پروف دے دیا. جیسے آدم کو پیدا کیا تو آدم علیہ السلام کے پاس نہ تو ابا تھے نہ اماں، تو اللہ کے لیے جب اللہ نے ان کو پیدا کرنی، ان کو مٹی سے بنایا اور ان کے لیے کہا کن فیکون، تو وہ ہو گئے. تو عیسیٰ علیہ السلام کا بنانا کیا مشکل تھا؟ نہیں، یہ تو سمجھ کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان سب کو بھی، یعنی ہمیں بھی کافروں کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ یا رب ان کو سیدھے راستے پر ہدایت دے. اور اللہ فرما رہے ہیں یہ حق بات ہے، اس میں تم شک نہ کرو. اور جو آپ کے ساتھ اس یعنی حق بات کے واضح ہونے کے باوجود جھگڑا کر رہا ہے، تو اس سے کہو ٹھیک ہے، آؤ تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو، اور تم خود آ جاؤ، یعنی اپنی جانوں کو بلاؤ، اور ہم بھی حاضر ہوتے ہیں. تو پھر ہم اللہ کے مطلب دربار میں دعا کرتے ہیں عاجزی کے ساتھ کہ جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو. یہ جی آیت مباہلہ کہلاتی ہے. مباہلہ کے معنی ہوتے ہیں دو گروپس کا، دو فریق کا
ایک دوسرے پر لعنت کرنا یعنی بد دعا کرنا. مطلب یہ ہے کہ اب کسی معاملے میں جھگڑا ہے, کسی معاملے میں بات وہ اینڈ تک نہیں جا رہی, اور مسئلہ جو ہے دلائل سے, پروف سے یا سالڈ جو ریزنز ہیں ان سے حل ہوتا نظر نہیں آتا, تو پھر کیا ہے کہ دونوں فریق اللہ کے ہاں دعا کریں کہ ہم میں سے جو بھی جھوٹا ہوگا اس پر اللہ لعنت کرے. تو یہ اس آیت کا بیک گراؤنڈ ہے. یعنی 9 ہجری میں نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد, ایک ڈیلیگیشن آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, اور پھر وہی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوال جواب ہوئے, عقائد کے بارے میں بحث و مباحثہ ہوا, اور بالآخر یہ آیت نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہلہ کی دعوت دے دی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو, فاطمہ اور حضرت حسن اور حسین علیہ السلام سب کو ساتھ لیا اور عیسائیوں سے کہا کہ تم بھی اپنے اہل عیال یعنی اپنی فیملی والوں کو بلا لو, پھر ہم مل کر جو جھوٹا ہے اس پر بد دعا کرتے ہیں. تو اب اس پر عیسائیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر یہ سچے رسول ہوئے تو پھر تو ہم پر لعنت ہو جائے گی, یعنی یہ تو ندی موت ہے. تو وہ اس چیز پر راضی ہو گئے کہ آپ ہم سے جو چاہتے ہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر ٹیکس مقرر کیا, جس کی وصولی کے لیے آپ عبیدہ بن جراح کو آپ نے بھیجا. انہیں امت کا امین بھی کہا جاتا ہے. تو جی یہ تھی اس آیت کی بیک گراؤنڈ. اور اگلے پیج پر بات آ رہی ہے کہ جی یہی سچا بیان ہے, یعنی یہی کتاب سچ کہنے والی ہے, یہی حقیقت ہے. آپ دنیاوی طور پر بھی اس کو ٹیسٹ کر کے دیکھ لیجئے. آج اسلام کے جو رولز ہیں اٹھا لیجئے, وہ ہیومینٹی کے اگینسٹ نہیں جاتے. ہیومینٹی کے لیے وہی تو فائدہ مند ہے, وہی تو رحمت ہے, بلیسنگ ہے اسی چیز میں. جو چیز اس کے اپوزٹ ہے اس میں انسان تڑپ رہے ہیں. کیا جنگیں ہماری ایسے ہوئی اسلام میں پاور کے لیے؟ ہرگز نہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ یعنی اچھے اخلاق کی وجہ سے صحابہ نے آپ نے اسلام کو پھیلا دیا. لوگ کھنچ کے آتے تھے مسلمان ہونے کے لیے, اسلام قبول کرنے کے لیے. تو بات یہ کہ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے, اور بے شک وہ غالب اور حکمت والا ہے. اور اگر تم اس چیز سے منہ پھیر رہے ہو تو بے شک اللہ پسند نہیں کرتا فساد کرنے والوں کو. پھر جی اہل کتاب سے کہا جا رہا ہے, یہ ایک ایسی آیت ہے جی جو آپ کے لیے ایک سالڈ پروف ہے, یعنی ان کو اپنے ایمان کی طرف بلانے کے لیے, ان کے ساتھ پریچ کرنے کے لیے جب آپ کراس فائر کرتے ہیں تو اس میں اس آیت کو ضرور استعمال کیجئے, پڑھیے کہ اللہ فرما رہا ہے کسی بت کو, نہ صلیب کو, نہ آگ کو, نہ کسی اور چیز کو ہم پوجیں. آؤ ایک اللہ کی طرف, پہلے تو سملیرٹیز پہ اکٹھے ہو جاؤ. یعنی ہم بھی ایک اللہ کو مانتے, تم بھی ایک اللہ کو مانتے ہو, ہم اس کے ساتھ شرک نہیں کرتے اور نہ ہی ہم کسی اور کو اللہ کے علاوہ رب بناتے ہیں. تو اگر تم منہ پھیرتے ہو اس چیز سے تو گواہ رہو کہ ہم مسلمان. پھر ان اہل کتاب سے کہا جا رہا ہے کہ تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو, جبکہ توراہ اور انجیل تو ان کے بعد میں نازل ہوئی. دیکھنا وہ تو یعقوب علیہ السلام ان کے پوتے تھے, اسحاق ان کے بیٹے, اور اس کے بعد پھر کتاب نازل ہوئی ہے تورات اور انجیل. تو پھر تم کس طریقے سے, اور تورات نازل ہوئی ہے موسیٰ علیہ السلام پر, تو کیسے تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہہ سکتے ہو کہ وہ یہودی تھے؟ بلکہ وہ تو حنیف مسلمان تھے. اور اس چیز کے بارے میں تم جھگڑو جس چیز کا تمہیں علم ہے, جس چیز کا تمہیں پتہ ہی نہیں اس پہ کیوں جھگڑتے ہو؟ اور حقیقت تو یہ اللہ جانتا ہے, تمہیں کچھ پتہ نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی, بلکہ وہ حنیف مسلمان تھے, یعنی یکسو مسلمان تھے, اور مشرکین میں سے نہیں تھے. اور اب سب سے زیادہ نزدیک کون سے لوگ ابراہیم کے ہوں گے؟ یعنی کہ ان کے قریب تر لوگ وہی ہوں گے جنہوں نے ان کا کہنا مانا, اور وہ نبی اور جو لوگ ایمان لائے, یعنی ایمان والے ہی اب ان کے زیادہ قریب ہیں, اور اللہ تعالیٰ ولی ہے مومنین کا. پھر آخری آیات میں ہمارے لیے کیا میسج ہے کہ ان کا ایک گروپ جو اہل کتاب کا کیا چاہتا ہے کہ ہمیں گمراہ کر دے, یعنی مسلمانوں کو سیدھی راہ سے ہٹا دے اور وہ بھی ان کے جیسے ہی کافر ہو جائیں. اور یہ بات پہلے پارے میں بھی ہم نے پڑھ لی کہ ان کی دلی خواہش ہے کہ مسلمانوں کو بھی حق بات سے پھیر دے, حالانکہ ان کو خوب پتہ ہے یہ حق بات پر ہے. اور کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہیے کہ تم کیوں کفر کرتے ہو اللہ کی آیات سے, حالانکہ تم خود بھی گواہ ہو اس چیز پر, اور پھر تم کیوں مکس کرتے ہو حق بات کو جھوٹ بات کے ساتھ, یعنی جھوٹ اور حق سچ کو مکس کر کے رکھ دیا اور چھپاتے ہو حق بات کو. تو تم ایسا کیوں کر رہے ہو حالانکہ تمہارے پاس کتابیں ہیں جس میں نبی کے حلیہ مبارک بتا دیا گیا. عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے کہہ دیا گیا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا, اس کا نام ہوگا احمد, اور خوب جانتے ہیں, ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو, تو پھر بھی چھپاتے ہیں. پھر ان یہودیوں کا یہ ایک اور مکر یہاں پر بتایا گیا کہ جس سے وہ مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہتے تھے. کیسے
یعنی لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ تم دن چڑھے ایمان لے آؤ، اسلام لے آؤ، جو یہ مسلمان کرتے ہیں اسی طرح مطلب اس چیز پر ایمان لے آؤ، اور شام کے وقت کافر ہو جاؤ، تاکہ یہ لوگ بھی پلٹیں۔ مقصد کیا تھا ان کا؟ تاکہ جو ضعیف ایمان والے مسلمان ہیں یا جو بھی نئے مسلمان ہوئے ہیں، ان کے دلوں میں اسلام کے بارے میں شک پیدا ہو جائے کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی، یہ لوگ صبح ایمان لائے ہیں اور شام کو یہ پلٹ گئے ہیں۔ اور ہو سکتا ہے انہوں نے اسلام میں کوئی عیب دیکھے ہیں، کوئی خامیاں دیکھی ہوں جو ان کے علم میں آئی ہوں، تو ایسا ہو گیا۔ اور اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں، یعنی تم اپنے دین پر چلنے والوں کے علاوہ کسی اور کا یقین نہ کرنا، یعنی ظاہری طور پر تو تم اسلام کا اظہار کر رہے ہو، لیکن اپنے ہم مذہب یہودیوں کے علاوہ کسی کی بات نہ ماننا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ سب کا سب فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، ان الفضل بید اللہ، جس کو چاہے وہ عطا کرے، وہ بڑا وسعت والا اور علم والا ہے، اور ہدایت تو وہی ہے جو اللہ جس کو ہدایت دے دے، اور اپنے فضل سے وہ جس کو چاہے خاص کرے۔ یعنی یہ نبوت کا آنا یہ بھی تو اس کا فضل ہے، یہی تو انہیں تکلیف تو ہو رہی تھی کہ ہمارے میں سے نبی نہیں آیا، تو اللہ نے کہا یہ تو میں جس کو چاہوں اپنے فضل سے خاص کروں، میرے اس پر تمہاری کوئی روک ٹوک تو نہیں ہے۔ اچھا، ایک اور ان کی کوالٹی یہاں پر آ رہی ہے، کیا؟ یعنی نبی سے کہا جا رہا ہے کہ نبی ان اہل کتاب میں سے کچھ ایسے ہیں، یعنی ان یہودیوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ ان کو آپ خزانے کا امین بنا دو گے تو وہ سارے کا سارا خزانہ آپ کو واپس کر دیں گے، یعنی اتنے ٹرسٹ وردی ہیں ان میں سے بعض لوگ۔ اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ اگر ان کو آپ 1 دینار بھی دو گے نا، 1 دینار امانت کے طور پر، تو وہ آپ کو واپس نہیں کریں گے، چاہے آپ ان کے سر پر ہی کھڑے رہیں۔ اور وجہ کیا اس کی کہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو یہ جو عربوں کو کہتے تھے نا امیین، کہ ان پر ہمارا کوئی حق نہیں ہے، ان کا مال کھانا ہمارے لیے جائز ہے۔ یہ تفسیر میں بات آ رہی ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ کس طرح یہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، اور کئی جگہ پر اللہ نے کہا ہے اس سے بڑا ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ اللہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کسی کا مال ہڑپ کر جو ہو سکتا ہے جو کہ خود عدل کرنے والا ہے؟ تو اسی لیے تو اللہ نے کہہ دیا کہ وہ سب سے بڑا ظالم جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا۔ بلکہ اللہ تو ان لوگوں کو جو وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں اور پرہیزگار ہیں، وعدوں کو پورا کرنے والے یعنی وہ اس چیز پر بلیو کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں اللہ کے، اور جو یہ کام کرنے والے ہیں پرہیزگار ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور بے شک جو لوگ اللہ کے عہد کو یعنی اللہ کے وعدے کو اور اپنی قسموں کو توڑتے ہیں، یعنی دنیا کے فائدے کے لیے ایمان نہیں لاتے، اللہ سے بدعہدی یعنی اللہ کا وعدہ پورا نہیں کرتے، یعنی اللہ نے کہا تھا کہ تم ایمان لانا، بھائی تمہاری کتابوں میں ہے یہ نبی آنا ہے تو پھر وہ بات پوری کرو۔ اچھا، ایک گروپ یہ ہو گیا۔ اسی طرح دوسرا گروپ اس میں یہ بھی آ رہا ہے، دوسرے وہ بھی ٹائپ آ رہی ہے لوگوں کی جو جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا سودا بیچتے ہیں اور کسی کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں۔ تو یہ 2 طرح کے جو لوگ ہیں نا، ان کے لیے کیا پنشمنٹ آ رہی ہے جی؟ بڑی سویر پنشمنٹ، کہ اللہ قیامت کے دن نہ تو ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جیسے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ 3 آدمیوں سے کلام نہ کرے گا اور نہ ہی ان کی طرف دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو جھوٹی قسم کے ذریعے سے اپنا سودا بیچتا ہے۔ صحیح مسلم اس کو روایت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بچائے۔ پھر اسی طرح جی اہل کتاب کی اگین بات ہو رہی کہ ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو کتاب پڑھتے ہیں اللہ کی، لیکن اپنی زبان کو مروڑتے ہیں تاکہ ایک کتاب کی عبارت اس کو سمجھا جائے، حالانکہ دراصل وہ کتاب نہیں ہے۔ یعنی کتاب کو پڑھتے وقت زبان کو مروڑ کر الفاظ کو اس طرح پڑھنا کہ سننے والے کو غلط تاثر جائے، یعنی اسے لفظ کی سمجھ ہی نہ آئے۔ اسی طرح لکھاوٹ میں بھی تبدیلی ہو جاتی ہے، یعنی لفظ کچھ لکھا ہوا ہے اس کو بدل کے کوئی اور لفظ لکھ دیا، ان کی کتابوں میں اسی طرح ہی ہے۔ پھر معنوی تبدیلی بھی ہو سکتی ہے۔ اور آج اس امت میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو دنیا کی غرض کے لیے، دنیاوی بینیفٹ کے لیے، یا کسی تعصب کی وجہ سے، دوسرے گروہ سے تعصب کی وجہ سے قرآن کریم کے ساتھ یہ معاملہ کریں۔ اب اس میں وہ یہ ہے کہ ہاں متن میں تو چینجز نہیں کر سکتے، تو وہ تفسیر میں گڑمڑ کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بچائے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کسی انسان کو یہ جائز نہیں ہے، اس کے لیے بات سوٹیبل ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب و حکمت دے، نبوت دے، اور وہ لوگوں سے یہ کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو کہے گا تم سب رب کے ہو جاؤ، یعنی اللہ کے ساتھ جوڑے گا۔ جو سچا اللہ کا بندہ ہے وہ تو ایسا نہیں کر سکتا۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام جبکہ وہ ایک انسان تھے اور اللہ نے ان کو کتاب و حکمت اور نبوت دی، تو وہ ایسا دعویٰ نہیں کر سکتے تھے کہ میں رب ہوں اور مجھے پوجو، میری ورشپ کرو۔ جبکہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، جو نبی ہوتے ہیں، جو سچے داعیے قرآن ہوتے ہیں، ان سب کے لیے اس آیت میں بات آتی ہے کہ وہ تو اللہ کی تعلیم اور تدریس کے نتیجے میں اللہ
کو خوب جاننے والے ہوتے ہیں، اللہ کا خوف رکھنے والے ہوتے ہیں، تو ان سے تو اس طرح کی بات سوچ ہی نہیں سکتے۔ اور اسی طرح یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ تمہیں فرشتوں اور نبیوں کو اپنا رب بنانے کا حکم کرے۔ کیا وہ تمہارے مسلمان ہونے کے بعد تمہیں کفر کا حکم دے گا؟ یعنی ایسا کسی نبی کے لیے تو جائز نہیں ہے۔ تو اس کی جو بیک گراؤنڈ میں بات یہ ہے کہ بعض مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اجازت مانگی کہ وہ آپ کو سجدہ کریں، تو اس پر پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ کسی نبی کا یہ کام نہیں ہے کہ مسلمان کر کے ان کو پھر گمراہ کر دینا، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے نبیوں سے بھی وعدہ لیا کہ جو کچھ میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں گا، اور تمہارے پاس جو بھی رسول آئے جو تمہارے میری باتوں کو سچ بتائے، تو تمہیں اس نبی پر ایمان لانا ہے اور اس کی مدد کرنا ضروری ہے۔ یعنی ہر دور میں ہر نبی سے یہ وعدہ لیا گیا کہ اگر اس کی زندگی میں دوسرا نبی آ گیا تو اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا بھی ضروری ہوگا، یعنی خالی کہ ایمان لانا ہے۔ اور ایسا ہوا ہے کہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ نبی آئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی بات ہی دیکھ لیجئے۔ اسی طرح سورہ یاسین میں بھی ہمیں 3 انبیاء کا پہلے اللہ نے 2 بھیجے اور اس کے بعد پھر ایک اور بھیجا، یعنی اللہ نے 3 انبیاء کا ذکر فرمایا ہے۔ یعنی ایک وقت میں ایک سے زائد نبیوں کا پتہ چلتا ہے ان کے آنے کا۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ نے نبیوں سے بھی وعدے لیے اور اللہ نے کہا میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں اور تم بھی گواہ رہو، پس جو اس کے بعد پلٹے وہ یقیناً نافرمان ہے۔ یعنی بات یہ ہے کہ ان اہل کتاب نے، یہود اور نصارہ دونوں نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی بجائے اپنے ہی مذہب پر قائم رہنا یہ اللہ کے وعدوں کے خلاف تھا۔ اور پھر آگے اللہ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ اس دین کے علاوہ کسی اور دین کی تلاش میں ہے؟ تو بات یہ ہے کہ یہ جو ساری کی ساری کائنات ہے نا، زمین و آسمان کی، یہ تو دین اسلام ہی کے تابع ہے، یعنی یہ دین اسلام ہی ان کا دین ہے، اور چاہے کراہت سے ہو یا خوشی سے ہو، تو آنا تم سب کو اسی کی طرف ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ان آیات میں ہمارے لیے ایک میسج یہ بھی ہے کہ اعظم الناس منزلۃ علماء، لوگوں میں عظیم منزل ہے علماء کی جو ربانیون، یعنی وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ لوگوں کو جوڑتے ہیں، یعنی ان کا مرتبہ بہت بلند ہے کیونکہ وہ سچے ہوتے ہیں اور انسانوں کو اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ جھوٹوں کے لیے یہ بات نہیں آ رہی۔ پھر آگے ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ ہم تو ایمان لاتے ہیں جو ہماری طرف نازل ہوا، اور جو کچھ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق، یعقوب والاسباط اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام، سب پر سلامتی ہو، جو کچھ ان سب کے پاس آیا، جب تک وہ اپنی اصلی حالت میں رہا، ہم اس پر بلیو کرتے ہیں۔ لیکن آج صرف قرآن کریم ہے، اور آج نجات کسی چیز میں نہیں ہے سوائے اس کے کہ اسی قرآن پر اور نبی عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے۔ ہم پچھلے انبیاء پر بھی ایمان لاتے ہیں، کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، لیکن آج وہ اصل حالت میں نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے علاوہ یعنی دین اسلام کے علاوہ جس نے بھی دین دوسرا ڈھونڈنے کی کوشش کی تو وہ خسارے میں ہے، یعنی وہ نجات نہیں پائے گا، وہ جہنم میں ہی جائے گا۔ اور آگے اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کس طرح ہدایت دے اس قوم کو جو ایمان لانے اور رسول کو حق جاننے کے باوجود، یعنی ان کے پاس کلیئر پروف بھی ہیں، سائنس ہیں، ہر چیز ہے، لیکن اس کے باوجود وہ نہیں مانتے۔ تو ایسے بے انصاف لوگوں کو کیسے اللہ سیدھی راہ پر لائے؟ اور ان کی تو پھر یہی سزا ہے کہ ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو، جس میں ہمیشہ یہ رہیں گے اور ان پر عذاب کم نہ کیا جائے گا، نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی۔ مگر وہ لوگ، ہاں یعنی اللہ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ جو توبہ کر رہے ہیں، اپنی اصلاح کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ایمان کے بعد پھر اسی کفر میں بڑھتے گئے، تو ان کی توبہ بالکل بھی ایکسیپٹ نہیں ہے۔ اچھا ایک چیز بڑی اہم ہے، سمجھ لیجئے گا، سورۃ النساء میں بھی ہم یہ چیز پڑھیں گے کہ یہ وہ توبہ ہے جو بالکل موت کے وقت کوئی توبہ کرے۔ یعنی ایک تو توبہ ہوتی ہے، اللہ فرماتے ہیں کچھ لوگ گناہ کر لیتے ہیں غلطی سے، جہالت سے ہو گیا، پھر کہتے ہیں یار اب تو معاف کر دے، جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں، قریب کا ورڈ آیا ہے۔ اور کچھ ہوتے ہیں ساری عمر لگے رہتے ہیں گناہ کرنے میں، اور مرتے وقت کہتے ہیں او یار اب میری توبہ۔ تو ایسا یعنی جب موت کا اچھو لگ گیا، یعنی اند الموت، جب نزع کا وقت آ گیا، تو اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہے۔ سورہ یونس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے جب فرعون نے توبہ کی تھی، اس نے جب دیکھ لیا کہ میں غرق ہو رہا ہوں، تو اس نے کہا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، یعنی کہ میں بھی اس چیز پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل کے لوگ ایمان لائے ہیں، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو اللہ کہتے تو اب ایمان لایا، جبکہ ساری عمر تو فساد کرتا رہا، نافرمانی کرتا رہا، تو اب تیرا ایمان قبول نہیں ہے۔ تو جی یہ وہ توبہ ہے جو موت کے وقت کی ہے، اور اللہ فرما رہے کہ یہی لوگ گمراہ ہیں۔ اور پھر جی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ کفر کی حالت میں ہی مر گئے، ایک چیز ہم نے سورۃ البقرہ میں پڑھی تھی کہ ان پر سب کی لعنت، یعنی فرشتوں کی، انسانوں کی، اللہ کی، سب کی لعنت جو کفر کے حالت میں ہی مر گئے۔ دوسری چیز یہاں پر کیا آ رہی ہے کہ ان سے قیامت کے دن کوئی فدیہ ایکسیپٹ نہ ہوگا، چاہے وہ زمین بھر کر سونا بھی دینا چاہیں،
اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آگ سے بچائے اور جنت الفردوس میں جگہ دے، نبی کریم کی شفاعت نصیب فرمائے اور ان میں سے کرے جن پر نہ کوئی خوف ہو نہ کوئی غم۔ آمین یا رب۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔